السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر اب آج مجھے کسی نے کہا نا کہ آپ نہ بولیں یہ وہ فلانا پتہ نہیں کیا کیا، بھئی آپ لوگوں کی فرمائش پہ میں نے لاسٹ جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی اوقات، اس پہ میں نے بولا نہیں تھا، بس آپ لوگوں کی کوئی الجھن دور کی تھی، خود سے کوئی بات نہیں کی میں نے اتنی کیا میں نے کی ہی نہیں تھی، بس اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کچھ آپ کی مرضی سے پڑھانا، اب یہ ہمیں ہماری مرضی سے پڑھنے دیں۔ ویسے تو ہم اچھا ہی ریڈ کریں گے، اور آپ نے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیا، اس کے لیے تھینک یو سو مچ۔ لیکن کیوں بھئی میں آپ لوگوں کی کچھ نہیں لگتی؟ مطلب آپ لوگوں کی ریڈر تو ہوں نا، آپ لوگوں کو ناول ریڈ کر کے دے رہی ہوں، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں اونر بار بار وہ میں نے ان کو بولا ہے کہ میرے چینل پہ سبسکرائبر اتنے زیادہ نہیں ہو رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ویڈیو میں لنک دیتی ہوں آپ کے چینل کا، تو آپ کی ریڈر ہی نہیں سبسکرائب کرتے۔ بھئی ایسے گلے نہ پالے درمیان میں، ٹھیک ہے نا؟ رشتوں کے درمیان گلے اچھے نہیں ہوتے۔ ناول ہے مشتغبار بائی صوفیہ خان۔ اوکے جی، اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہم تک آتا ہے۔ آسمان پر پھیلے بادلوں نے نیلے آسمان کے ساتھ ساتھ سورج کو بھی چھپا دیا تھا۔ موسم تو برآلود تھا ہی، کسی کی قسمت بھی خاک ہونے والی تھی۔ آج ایک اور معصوم بہن اپنے بھائی کے گناہوں کے بدلے بنی ہونے جا رہی تھی۔ سرپنچ کے ڈیرے پر اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے جو سانس روکے منتظر تھے آج کے فیصلے کے۔ لاسٹ ناول جو ہم نے ریڈ کیا تھا زرش نور کا دھانی آنچل، وہ ہمیں کوئی کہہ رہا تھا ہم نے پہلے ریڈ کیا ہے، تو ہم نے تو اسے پہلے ریڈ کیا ہی نہیں تھا، ایٹ لیسٹ ہم نے بلکہ اسٹوری جو تھی نا وہ بھی پہلی بار ہی سنی تھی، وہ نیو ناول تھا ایک۔ آج کے فیصلے کے جو کسی کو ظلم کی چھٹی میں دھکیلنے کے لیے کیا جانا تھا۔ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ حنان شاہ کے قتل کے بدلے میں قاتل کی بہن یعنی افرا سیاب چودھری کی بیٹی کو ونی کے طور پر مقتول کے بھائی مومن شاہ کے حوالے کیا جائے، جس کا ابھی اور اسی وقت مومن شاہ سے نکاح ہوگا۔ سرپنچ کی بھاری روبدار آواز نے جہاں مومن شاہ کے سینے میں ٹھنڈک کی فوار اتاری، وہیں چودھری افرا سیاب کے اوپر اس فیصلے نے کویا ظلم کا پہاڑ توڑا۔ آج پھر ایک بہن کو بھائی پہ قربان ہونا تھا، بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اسے اپنے معصوم جان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھنے تھے۔ میری بچی پر رحم کرے سرپنچ جی، اس کا کیا قصور؟ آپ میرے بیٹے کو قتل کے بدلے قتل۔ چودھری افرا سیاب نے ان کے آگے رحم کی اپیل کی۔ نہیں چودھری افرا سیاب، مجھے قتل کے بدلے قتل نہیں بلکہ ونی چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کی محبت اور اسے کھونے کی تڑپ دیکھتے کب سے خاموش بیٹھا مومن شاہ چلایا۔ ابھی تو میری بچی بہت چھوٹی ہے، آپ 2 سال بعد اس کے 18 سال کے ہوتے ہی نکاح کر لیجیے گا شاہ صاحب، وہ میرے پاس آپ کی امانت ہوگی۔ چودھری افرا سیاب نے اس کے سامنے التجا کیا۔ آج اور ابھی کا مطلب ابھی، میں تمہیں 2 دن نہ دوں اور تم 2 سال کی بات کر رہے ہو؟ اگر تم 1 گھنٹے کے اندر لڑکی کو لے کر ادھر نہیں آئے تو میں خود تمہاری گھر میں گھس کر اٹھا لاؤں گا اسے، مومن شاہ نے غضبناک انداز سے کہا۔ ایسا ظلم نہ کریں کہ اگر حقیقت کچھ اور نکلے تو آپ معافی بھی نہ مانگ سکے، افرا سیاب چودھری نے مومن شاہ کو دیکھتے کہا۔ چودھری صاحب، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ کا بیٹا مجرم ہے اور اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ پنچایت کے فیصلے پہ اب تمہیں اپنی لڑکی میرے حوالے کرنی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لو، میں اپنی معصوم بیٹی ظالموں کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ سن لو تم سب، میں نے اپنی بچی کو ماں اور باپ بن کے پالا ہے، ایسے کیسے میں کسی اور کی گناہ کی سزا اپنی بچی کو دینے دوں؟ یہ کہتے افرا سیاب چودھری اپنے آنسو صاف کرتے چلا گیا۔ پیچھے مومن شاہ غصے سے سرپنچ کو دیکھنے لگا، ایسے جائے پانی وحشت زدہ آنکھوں سے نظروں سے اسے جلا کے بھسم کر ڈالے گا۔ آئی تھنک ایسا لگ رہا تھا۔ ناول میں مسٹیک ہوتی ہے اس لیے میں اٹکتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ شوخی مارتے رہتے ہیں زیادہ، پتہ نہیں لوگ گرانے کے چکر میں کیوں ہیں۔ مومن شاہ آپ اپنی ونی کو خود جا کر لے آئیں، اگر افرا صاحب اس کو آپ کے حوالے نہیں کر رہا تو۔ اب پتہ نہیں باپ کا نام افر سیاب ہے یا افرا سیاب ہے، افر سیاب پڑھتے ہیں، ویسے یہ لڑکے کا نام لگتا ہے۔
सरपंच ने इसके गुस्से से लाल भभूका चेहरे को देखते कहा, साफ ज़ाहिर वो तो मैं ले ही आऊँगा। ये कहते मोहम्मद शाह अपने आदमियों के साथ अंदर से चला गया। वहाँ मौजूद हर शख्स जानता था कि मोहम्मद शाह को रोकना मुमकिन नहीं। वो किसी को खातर में न लाने वाला पत्थर दिल इंसान था, जिस पर किसी की इल्तिजाओं का भी असर न होता था। वो सब इस लड़की के लिए बस दुआ ही कर सकते थे। वो शाह हवेली पहुँचा तो मुलाजिम ने गाड़ी को का दरवाज़ा खोला और एक शान से बाहर निकला और शहाना अंदाज से कदम उठाता हवेली के अंदर दाखिल हो गया, जहाँ मुलाजिम अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मोहम्मद शाह को आते देख जैसे इनके हाथों ने बिजली की तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया था। सकीना भी और इनकी बेटी, क्या नाम है, हाँ परी को साथ लो और मेरे पीछे आओ दूसरी गाड़ी में। वो बेनियाज शहजादा हाथ बांधे मोदब खड़े शरफू को हुक्म देता फिर से पलट गया था। इसने अपना बड़ा भाई खोया था जिसमें मोहम्मद शाह की जान बसती थी, मगर वो खुद पर ज़ब्त किया बस इंतकाम की आग में जल रहा था। अब तो बस चलते फिरते उठते बैठते इसके दिलो दिमाग में एक चीज़ छाई थी और वह था इंतकाम, बस इंतकाम। इसे लगता था वो अपने भाई के कातिल की बेटी को अपने पास रख के इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ के अपनों की नज़रों से दूर करके अपने दिल में बुझते अलाव को बुझा देगा। मगर वो अनजान था कुदरत के फैसलों से जो ऊपर आसमानों पे हो चुके थे, और वो ना तो ज़िद से, ना ताकत से, और ना ही किसी और तरीके से इन फैसलों को बदल सकता था। अभी वो इस नफ़रत और इंतकाम की आग में जल रहा था, वही इस पर उल्टी पड़ने वाली थी। ब्लैक मर्सिडीज़ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। इसके पीछे मुहाफ़िज़ों की गाड़ियाँ भी पीछे गबार छोड़ती जा रही थी। ब्लैक मर्सिडीज़ यकदम एक खूबसूरत घर के सामने रुकी। ये घर ना इतना बड़ा था ना ही छोटा, मगर अपने मालकों के ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत था। ब्लैक कलर की कमीज शलवार में मलबूस कंधों पर बड़ी सी भूरी शाल डाले वो गाड़ी से बाहर निकला और कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। इसके बाहर निकलते ही इसके मुहाफ़िज़ भी बंदूकें ताने चाको चुपंद इसके पीछे चले। गार्ड ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो शरफू ने इसके ऊपर पिस्टल तानते इसे खामोश करवा दिया, जबकि वो शान बेनियाजी से घर के अंदर दाखिल हो गया। किधर लेके जा रहे हो हमारी इमानत को अफरज साहब? हमने सोचा आपको जहमत होगी, इसलिए मोहम्मद शाह बज़ाते खुद चलकर अपनी इमानत लेने आया है। चेहरे पर चट्टानों से सख्ती लिए वो कदम कदम चलते अफरज साहब के करीब आया। अफरज साहब जो बेटी का बाजू पकड़े घर की पिछली साइड की तरफ जाने ही लगा था, मोहम्मद शाह की आवाज़ सुन के एकदम रुका। देखो मोहम्मद शाह, मेरी बेटी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम इसे मत लेके जाओ। अफरज साहब ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं पता किसने मेरा कुछ बिगाड़ा है या नहीं, मगर मुझे बस ये बड़ी झील सी आंखों वाली लड़की चाहिए। वह छोटे छोटे कदम उठाता इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। मोहम्मद शाह की सुरख अंगारा आंखें चीख चीख के इसके इंतकाम और नफरत की कहानी बयान कर रही थी। अफरज साहब ने बेटी को खुद में भेजा। वो डरी सहमी बाप से चिपकी खड़ी थी, जैसे छोटा बच्चा डर के मारे खड़ा होता है। इसके इशारा करने पर सकीना और परी ने आगे बढ़कर इस लड़की को पकड़ना चाहा, मगर वो थी कि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती इनके हाथ नहीं आ रही थी। एक छटांग भर की लड़की नहीं पकड़ी जा रही तुम दोनों से, हटो पीछे। ये कहते वो खुद इसका बाजू सख्ती से पकड़ चुका था, जबकि इसके आदमी अफरज साहब को काबू किए खड़े थे। वो इसे घसीटते हुए ले जा रहा था, जबकि वो तो रोक के अपने बाप को पुकार रही थी, छोड़ो मुझे, बाबा मुझे बचाओ ना। इसी खींचातानी में इसका दुपट्टा भी रास्ते में गिर गया था। जब मोहम्मद की नज़र इस पर पड़ी तो गुस्से से इसके माथे की रगे तन के अपने कंधों से शाल उतारता वो इसके गिर्द लपेट चुका था। इससे गाड़ी की बैक सीट पर पटकते वो खुद भी इसके साथ बैठ चुका था और गाड़ियाँ दोबारा मंजिल की तरफ रवां दवां थी और वह मासूम लड़की बेहोश होकर इसके कंधे पर ढलक गई। मोहम्मद एक नज़र से देखता बाहर की तरफ मतवज्जा हो चुका था। ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। किसी काम में जो ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गबार हूँ। ना दुआए दर्द जिगर हूँ मैं, ना किसी की मीठी नज़र हूँ मैं, ना इधर हूँ मैं ना इधर हूँ मैं ना शकीब हूँ ना करार हूँ। मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, जो ख़ज़ा से बाग उजड़ गया, मैं इसी की बहार फसले बहार हूँ। फिर ये फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शमा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मिसार हूँ। न मैं लाख हूँ ना लगाऊँ हूँ, ना सुहाग हूँ ना सबाऊ हूँ, जो बिगड़ गया वो बनाऊँ हूँ, जो ना रहा वो संगार हूँ। मैं नहीं हूँ नगमा जहाँ फ़ज़ा, मुझे सुन के कोई करेगा क्या, मैं बड़े ही रोग की हूँ सदा, मेरे दुख की पुकार हूँ। न मैं इनका हबीब हूँ न मैं उनका रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दियार हूँ। चेहरे पर पड़ने वाले पानी के छींटों से इसने मनी मनी आंखें वाक की तो अपने ऊपर एक औरत को झुके पाया, जो इसका चेहरा थपथपाते कुछ बोल रही थी।
اٹھ جاؤ بیٹی، چھوٹے سائیں آ گئے تو اچھا نہیں ہوگا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈانٹیں گے۔ سکینہ بی نے اسے پیار سے اٹھاتے کہا، مجھے گھر جانا ہے بابا کے پاس، پلیز مجھے بابا کے پاس چھوڑیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے مارے گا۔ وہ روتے ہوئے سکینہ بی کے سامنے ضد کر رہی تھی۔ تم گھر نہیں جا سکتی بیٹی، بنی میں آئی لڑکیاں کبھی گھروں میں جا ہی نہیں سکتی، انہیں تو ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ سکینہ نے روتی ہوئی معصوم لڑکی کو چادر اوڑھاتے کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے گھر جانا ہے، بس مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ پریشان ہو کے کسی ضدی بچے کی طرح وہ ضد کرتے بولی، آپ کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ کا تو بیاہ ہے نا آج ہمارے چھوٹے سائیں کے ساتھ، آپ کے تو بھاگ ہی جاگ اٹھے ہیں، آپ کا بیاہ خوبصورت گبرو جوان سے ہو رہا ہے۔ خوبصورت کو کیا کرنا جب دلی کالا ہو؟ پری نے چھوٹے سائیں کی خوبصورتی بیان کرتے کہا۔ کون چھوٹا سائیں؟ وہ کلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مومن سائیں کی بات کر رہی ہوں، جو آپ کو لے کر آئے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ پری نے مومن کی تعریف کرتے اس کے کملائے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، وہ برے ہیں، وہ مجھے زبردستی لے کر آئے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں۔ صرف برا نہیں، بہت برا ہوں، اور اگر میری بات نہ مانی تو اس سے برا بننے میں بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ دروازے میں کھڑے اس مومن شاہ نے کہا۔ ڈر کے مارے اس نے پاس کھڑی سکینہ بی کو پکڑ لیا۔ اس کو لے کر باہر آ جاؤ نکاح کے لیے، اور ہاں اچھی طرح سمجھا کے لانا۔ سکینہ بی کو حکم دیتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ سنو بیٹی، اگر مولوی صاحب کچھ پوچھے تو تم کہنا قبول ہے، پھر ہی تم گھر جا سکو گی۔ سکینہ بی نے اس ڈری سہمی لڑکی کو کہا، ہاں ہاں میں سب کر لوں گی، بس مجھے گھر جانے دو۔ وہ گھر جانے کی خوشی میں جلدی بولی، اس بات سے انجان کہ وہ اپنی قید کے پروانے پہ مہر ثبت کرنے جا رہی ہے، کسی بے بس پرندے کی طرح سونے کے پنجرے میں قید ہونے جا رہی ہے۔ کھڑکیاں تو ہیں مگر بند۔ سکینہ اسے لے کر باہر آئی اور صوفے پر بٹھا کے ساتھ مؤدب انداز میں کھڑی ہو گئی۔ مومن شاہ نے جو چادر اسے اڑائی تھی اب بھی وہ اسی کو اڑائے منہ ڈھانپے کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ ڈری سہمی مومن کے اشارہ کرنے پہ مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ کلب افراسیاب رکیے مولوی صاحب، ابھی کچھ کام باقی ہے جن کا پہلے ہو جانا بہت ضروری ہے۔ پیچھے سے آنے والی روبدار آواز پہ سب نے نظریں گھما کے آنے والی شخصیت کو دیکھا تھا۔ مومن، میں چاہتا ہوں کہ ان کاغذات پر تمہارے نکاح سے پہلے ہی سائن ہو جانے چاہیے۔ وہ کالی شلوار قمیص میں ملبوس، کندھوں پہ چادر ڈالے ہوئے چاہت کے شاہکار، آنکھوں میں سرد پن لیے اپنے بیٹے سے مخاطب تھے۔ کیسے کاغذات ہیں؟ مومن شاہ نے باپ کے سامنے آتے پوچھا۔ وکیل صاحب لائے کاغذات۔ ان کے کہنے پر وکیل نے کاغذات کی ایک کاپی انہیں تھما دی۔ جائیداد کے کاغذات، ہم نے یہ حویلی اس لڑکی کے نام اور باقی جائیداد تمہارے نام کرتی ہے۔ حیدر شاہ ایسے کہا جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ بابا صحیح، یہ سب کیا ہے؟ وہ لڑکی ہے، بنی میں آئی ہے، اور پھر ساری جائیداد میرے ہی نام کیوں؟ میرے بھائی کی بیوہ اور بچہ بھی تو ہیں۔ وہ چہرے پر حیرت لیے بولا، تم نے اگر ان سب کاغذات پر سائن کر دیے تو ٹھیک، نہیں تو ہم حنان کے والد ہونے کے ناطے خون معاف کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، اور پھر یہ لڑکی بھی بنی ہو کر تمہارے نکاح میں نہیں آئے گی۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں کہتے کاغذات اسے پکڑا چکے تھے، جبکہ مومن شاہ حیران نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر انہیں جائیداد اس کے نام کرنے کی اتنی کیا جلدی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے جو انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اور وہ حنان کی بیوہ اور بیٹے کو کیوں نہیں کچھ دینا چاہتے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، نہ بھائی کا انتقام لیے بنا رہ سکتا تھا اور نہ ہی بیوہ بھابھی اور بھتیجے کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ آخرکار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے سائن کر کے پیپر حیدر شاہ کو پکڑا دیے تھے۔ اب اجازت ہے میرا نکاح ہو جائے؟ اس نے باپ کو دیکھتے پوچھا۔ اب نکاح پڑھوائیں مولوی صاحب، حیدر شاہ نے مولوی صاحب کو کہا۔ کلب افراسیاب، آپ کا نکاح مومن حیدر شاہ سے بابت حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سسکیاں نکلی تھی، آواز جیسے حلق سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا، مگر اسے یہ سب قبول کرنا تھا، اسے گھر جانا تھا تو مگر اسے خبر ہی نہ تھی، یہ تو اسے بہلانے کے لیے بولا کیا تھا۔ بنی ہونے والی لڑکیاں بلا کہاں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں؟ 3 بار قبول ہے بول کے وہ اپنے جملہ حقوق اس کے نام لکھوا چکی تھی۔ مومن شاہ نے بھی ایسے قبول ہے کہا جیسے کوئی بوجھ ہو اور جلد از جلد اسے اتار پھینکنا ہو۔ چلو اب حویلی۔ سب کے جانے کے بعد وہ کلبنا کو نہ اٹھتے دیکھ کر بولا، مگر آپ نے بولا تھا کہ ہمیں بابا کے پاس چھوڑ آئیں گے، مجھے کسی حویلی نہیں جانا۔ وہ سر کو دائیں بائیں گھماتے بولی، تمہیں کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، سب میری مرضی سے ہوگا۔ تم مومن شاہ کی ملکیت ہو، تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ یہ تو حد ہی ہو گئی ہے۔ ایسے میں نے ایک مووی میں دیکھا اور بعد میں اپنی بہن کو میں چھیڑ رہی تھی، نور سانس لے لوں۔ اب سمجھی
یہ میں طے کروں گا تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، تم نہیں۔ غضبناک تیور لیے وہ معصوم سی لڑکی کو بولا جس کا شاید اسے نام ہی نہیں پتا تھا۔ نکاح کے وقت بھی اس نے غور نہیں کیا، کوئی دلچسپی جو نہیں تھی، اسے صرف انتقام لینا تھا۔ ڈری سہمی لڑکی کو بازو سے پکڑتے وہ آگے بڑھا، وہ بھی کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ مومن شاہ کے قلب کو لے جانے پر افراسیاب چودھری زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ آج اس نے اپنی جان سے پیاری بیٹی بھی کھو دی تھی اور بیٹا تو جانے جرم کر کے غائب بھی ہو گیا تھا۔ اسے دلاسا دینے کے بجائے تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ایسا ہی تو ہو رہا ہے، ہم تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں، ہمارے اپنے بس چپ چاپ خاموش تماشائی بنے ہماری حالت اظہار پر مسکراتے اور آوازیں کستے نظر آتے ہیں، اور شاید چند ایک لوگ اپنوں کا درد محسوس کر بھی لیتے ہیں۔ سب لوگ جو مومن شاہ کی گاڑیوں اور محافظوں کو دیکھ کر اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے، اب باہر کھڑے سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھے۔ بھائی بس کرے، جو خدا کو منظور تھا، شاید ہماری قلب کی قسمت ہی ایسی تھی۔ آپ بس دعا کریں کہ وہاں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ افراسیاب کے بھائی نے اسے اٹھاتے تسلی دی۔ زہرا، بھائی جان کے لیے پانی لاؤ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو پانی لانے کا کہا۔ عالی شان سرخ رنگ کی حویلی پوری شان کے ساتھ سامنے کھڑی یہاں بسنے والوں کے شاہانہ طرز زندگی کا مقبولتا ثبوت تھی۔ بلیک مرسیڈیز کے رکتے ہی باقی تمام گاڑیاں بھی یک بعد دیگرے حویلی کے بڑے سے پورچ میں آ کر رکی۔ مومن شاہ گاڑی سے نکلا اور کھینچ کے سسکتی ہوئی قلب کو باہر نکالا، پھر اسے لیے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ بہت سی راہداریاں پار کرتے، بڑے بڑے کمروں کے سامنے سے گزرتے وہ ایک بڑے سارے ہال میں آ رکا، جہاں سامنے مسیری پر ایک دھیر عمر خاتون بیٹھی کسی تصویر کو سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ قدموں کی آواز پر سے نظر اٹھا کے سامنے مومن کے سامنے کھڑی سسکتی لڑکی کو دیکھا۔ غصے سے ان کے ماتھے پر بل پڑے، پھر اچانک وہ مسیری سے اتر کر اس لڑکی کی طرف آتے اس پر جھپٹ پڑی۔ تمہارے بھائی نے میرا جگر کا ٹکڑا چھین لیا، مار ڈالا میرے حنان کو۔ آخر کیا بگاڑا تھا میرے بچے نے اس کا، جو اس کی بھری جوانی میں موت کی نیند سلا دیا؟ اس کو سڑے۔ وہ غصے سے اس چھوٹی لڑکی کو مارتے ہوئے بول رہی تھی، بھئی اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ویسے میں تو وہی بات ہوگی، جرم کسی کا، سزا کسی کو، جبکہ وہ خود کو ان سے بچانے کی ناکام کوشش کرتی ہلکان ہو رہی تھی۔ جب بوڑھی تھک کر رکی تو کسی اور نے اس پہ اچانک حملہ کیا، بالوں سے پکڑ کے زمین پر گراتے مکوں لاتوں کی برسات شروع کرتی۔ اس معصوم کا، جس کا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی یہ حال کیا جا رہا تھا۔ ظالم، مجھ سے میرا شوہر چھین کر مجھے بیوہ کر دیا، میرے بچے کو یتیم کر دیا تیرے بھائی نے، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، مار دوں گی میں تجھے۔ وہ حنان کی 25 سالہ بیوی تھی جو قلب کو بے دردی سے مار رہی تھی۔ بس کر دے بھابھی، ورنہ یہ مر جائے گی، چھوڑیں ابھی۔ اب آپ کا غصہ اتر گیا ہو تو ماں جان، اور آپ آج کے بعد اسے کچھ نہیں کہیں گی، میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ درد سے دوہری ہوتی قلب کو اٹھاتے بولا، پھر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کر چل پڑا۔ پری کو آواز دے بلایا، جی صاحب۔ پری ہانپتی کانپتی اس کے کمرے میں آئی۔ اس کی مرہم پٹی کر دینا، آج کے بعد میں حویلی سے باہر ہوں تو تم اس کے ساتھ رہو گی، وہ بے نیازی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ قلب بی بی، زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ کتنا مارا آپ کو؟ سامیہ بی بی نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ، فوت ملازموں کو بھی ایسے ہی مارتی ہیں، ذرا رحم نہیں ہے ان میں۔ اس کی مرہم پٹی کرتے وہ بولے جا رہی تھی، پھر اس کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا، خود باہر چلی گئی۔ مومن شاہ کی تاکید کے مطابق دروازہ لوک کرنا نہ بھولی۔ امی جان، آخر آپ لوگوں نے کیسے قلب کو اس درندے کے حوالے کر دیا؟ دافع جو ابھی لوٹا تھا، یہ سن کے قلب کو ونی کر کے مومن شاہ لے گیا۔ وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا، اب بھی وہاں کے سامنے کھڑا غصے سے ان سے پوچھ رہا تھا، تم کیوں اس طرح غصہ کر رہے ہو؟ تمہارا کیا؟ اس کے بھائی کے گناہ کی سزا ملی ہے اسے، اور شکر ادا کرو تمہاری جان چھوٹی اس سے۔ رخشندہ بیگم نے ایسے کہا جیسے وہ ان پہ بوجھ ہو۔ منگ تھی وہ میری، ایسے کیسے چپ کر جاؤں؟ پسند کرتا تھا میں اسے۔ وہ بھی اسی انداز سے بولا۔ ہاں تو شکر ہے یہ بات شاہوں کو نہیں پتا تھی، ورنہ پرائی لڑائی میں کہیں تجھے ہی نہ نقصان پہنچا دیتے۔ وہ شکر ادا کرتی بولی، آپ کو کیا لگتا ہے میں خاموش ہو کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ بے غیرت نہیں ہوں میں خود قلب کو وہاں سے لے کر آؤں گا۔ وہ جتنے رام سے بات کر کے گیا تھا، رخشندہ بیگم کا آرام و سکون تباہ کر کے گیا تھا۔ یہ تو شیر بن گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو بچائیں۔ وہ تو اپنی بھانجی سے اس کی شادی کر مان سجائے بیٹھی تھی کہ اب تو راستے کا کانٹا بھی نکل گیا تھا، مگر ان کا بیٹا وہ خود پرائی آگ میں کودنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ جب تھکا ہارا کمرے میں پہنچا، سامنے ہی اس کو بیڈ پہ لیٹے خوابے خرگوش کے مزے لیتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ دماغ کی رگیں تنگی، جتنا وہ خود پہ قابو پانے کی کوشش کرتا اتنا زیادہ اس کو غصہ آ جاتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ بابا مجھے آپ کے پاس آنا، وہ نیند میں بھی بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر درد کے اثار واضح تھے، مارنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے نیل پڑ چکے تھے۔ اس کا نیند میں بھی باپ کو پکانا جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ وہ کڑے تیور لیے اس کی طرف بڑھا، کمفرٹر کھینچ کے اتار پھینکا، اتنے پہ ہی بس نہیں کی، اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھاتے بیڈ سے نیچے وہ اتار چکا تھا۔ بیڈ کی چادر بھی اتار کے دور اچھال
اچھالی گئی جیسے کلب کا جسم لگنے سے ناپاک ہو گئی ہو۔ پھر وہ الٹے قدم لیتا کلب کی طرف آیا۔ کس سے پوچھ کے یہاں سوئی تھی اور کیا سوچ کے سوئی تھی؟ میری چیزوں کو چھونے کی جرت بھی کیسے کر لی تم نے؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ ایک تو کچھ دیر پہلے پڑنے والی مار کا درد ویسے ہی برقرار تھا، اب اس کے جھنجھوڑنے کی وجہ ان میں اور زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے تمہاری، نہیں تو زبان کھینچ لوں گا۔ یہ تو امی والا ڈائلاگ ہے، بس زبان کھینچ لوں گا کو چھوڑ کے۔ امی کہتی ہے اور ماروں گی۔ مجھے روتی دھوتی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ مومن کی دھاڑ پر اسے چپ لگ گئی تھی۔ آخری اور پہلی بار معاف کر رہا ہوں، آئندہ کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے ابھی پیار بھی بات کی ہو۔ کر تو رہے آج بے تقیر تو ہمیں، کل خواب تیری آنکھوں کا سندور رہیں گے ہم۔ تھک جائے گا تو مانگ کے ہم کو دعاؤں میں، تیرے خیال و خواب کا محور رہیں گے ہم۔ جبکہ وہ اس بات میں سر ہلاتے ڈر کے مارے سے دور جا کھڑی ہوئی۔ مبادہ پھر سے کچھ نہ بولتے۔ اور ایک بات بتا دوں، آج سے بلکہ ابھی سے میرے سارے کام تم کرو گی۔ کوئی بھی کام ذرا بھی لیٹ ہوا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ اور اب قدرے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شاید اس کی روتی صورت دیکھ مومن کو ترس آ گیا تھا۔ میں، وہ اٹکتے ہوئے پوچھنے لگی، ایسے جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی ہو اور اسے یہ کہا گیا ہو۔ ہاں کیوں، تمہارے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے کیا؟ مومن نے آنکھیں دکھاتے سوال کیا۔ نہیں تو، قلب نے تھوک نکلا۔ پری کو اوپر بھیجو میرے کمرے میں۔ شرفو کو حکم دیتے وہ فون کان سے ہٹاتے جیب میں رکھ چکا تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ پری ان کے سامنے کھڑی تھی۔ جب جی صاحب جی آپ نے بلایا، وہ مؤدب انداز سے نظریں جھکائے بولی۔ ہاں، اپنی بی بی جی کو میرا سارا کام سمجھا دو اور ہاں کچھ کھانے کو بھی دے دو۔ جی صاحب جی میں بنا دیتی ہوں۔ چلے بی بی جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ چلے بی بی جی میں آپ کو سب کام سمجھا دوں۔ مومن کو جواب دیتے وہ پری سے مخاطب ہوئی۔ مومن بھی کمرے سے نکل گیا۔ چلے میں آپ کو حویلی دکھاؤں، بہت بڑی اور پیاری حویلی ہے شاہوں کی۔ پری ایک بہت ہی باتونی 19-20 برس کی لڑکی تھی۔ وہ کلب سے بھی انتہا ہی پیار اور مان سے پیش آ رہی تھی، جیسے وہ بھی باقی حویلی والوں کی طرح اس کی نظر میں اہم ہو۔ اے لڑکی، کہاں لے جا رہی اس منحوس کو؟ سامنے جو سفید جوڑے میں ملبوس مسائی کے کمرے میں جا رہی تھی، ان کو دیکھ کر بولی۔ وہ صاحب جی نے بولا ہے ان کو کام سے سمجھا دوں، ان کا اور کھانا بھی دے دوں۔ پری نے منوان مومن کا حکم اسے بھی سنا ڈالا۔ ہاں لے جاؤ، پھر پورے گھر کا کام بھی بتا دینا، یہ بھی تمہارے ساتھ ہی کام کرے گی۔ آخر کو مفت کی روٹیاں تو تھوڑی توڑنے دیں گے اس کو۔ وہ نفرت سے کہتی ہے مسائی کے مسیری کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے یہ، جیسے باقی سب تو ہیں ہی کیڑے مکوڑے ان کے سامنے۔ پڑی بڑبڑائی، یہ لیں اب بریانی کھا لیں جلدی سے، نہیں تو پھر سے آ جائیں گی وہ۔ او میرے اللہ، آج مجھے پکا یقین ہو گیا ناول جو زادیاں ہیں یا ناول رائٹر، ان میں ایک چیز کامن ہوگی سارے ناول میں، وہ ہے چاول۔ چاول کے علاوہ تو کچھ کھانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ بریانی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ بھائی جان کی موت کا جتنا تجھے دکھ ہے اتنا ہمیں بھی ہے، مگر تم نے تو خود کو سب سے دور ہی کر لیا ہے یار۔ علی نے شکوہ کیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے خود کو کھو دیا ہے۔ میں رہا ہی نہیں، وہ خلا میں گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تیرا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ تیری حالت ایسی تب ہوتی ہے جب تو کچھ غلط کرے، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ علی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اپنائیت سے بولا۔ بھائی کا انتقام لیتے ہوئے ادھر جا پہنچا جہاں شاید مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، اور بھائی کے قاتل کی بہن کو بیوی بنا بیٹھا۔ کل جب اماں اور بھابھی سے مار رہی تھی، پہلے تو میں بت بنا تماشا دیکھتا رہا، پھر ایک لمحے میں مجھے وہ سب برا لگا۔ اس تماشے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا، حالانکہ میں یہ تو چاہتا تھا کہ اس کو درد ہو، وہ تڑپے اور مجھے سکون ملے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ یہ سب کہتے وہ 27 سالہ میں چور، مغرور اور سرد رویہ رکھنے والا مومن لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بس تو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے خود سوچ کہ آخر اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، پھر اس کے ساتھ ہی یہ سب کیوں؟ میں کیا کروں؟ جب میں اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں مجھے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے اس پہ، اسے دیکھ کے مجھے بھائی جان کی یاد آ جاتی ہے، پھر مجھے اتنا یاد رہتا ہے کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ خود پر کنٹرول کر مومن، کیا پتا تجھے کبھی پتا چلے تیرے بھائی کا قتل اس کے بھائی نے نہیں کسی اور نے کیا ہے تو تب کیا کرے گا؟ ایک بے گناہ پہ ظلم کے پہاڑ نہ توڑ کے سچائی سامنے آنے پر تو خود سے ہی نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ علی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہی ہے میرے بھائی کا قاتل، کیونکہ صرف وہی تھا اس وقت، کوئی اور تھا ہی نہیں، اور اگر اس نے خون نہیں کیا میرے بھائی کا تو غائب کیوں ہے؟ آخر فرار کیوں ہو گیا؟ سامنا کرتا نا۔ وہ بے انتہائی غصے سے بولا۔ تمہارا دکھ ابھی تازہ ہے، میں تو نہیں چاہتا تم بلا وجہ کسی بے گناہ کو سزا دو، اور ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کے
کوئی ایسے دشمن ہوں جو بس اس کی موت چاہتے ہوں، اور دراب کو بھی انہوں نے کہیں چھپا دیا ہو، یا پھر وہ اس خوف سے کہ کہیں الزام اس پہ نہ آ جائے چھپ گیا ہو۔ علی کی بات پہ دراب ایک پل کو تو سوچ میں ڈوبا۔ آئی تھنک مومن پھر سر جھٹکا، کیونکہ اس کے بھائی سے کسی کی دشمنی تھی ہی نہیں، سارے سرے دراب کے قاتل ہونے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ مومن میرا ہے، وہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گا، تو پھر یہ میں کیا سن رہی ہوں اپی؟ عالیہ تنفن کرتی ہوئی سامیہ کے کمرے میں داخل ہوئی، بیگ کندھوں سے اتار کر پھینکتے شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جنونی، کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتی، یا تو اسے حاصل کر لیتی یا پھر کسی کے قابل بھی نہ چھوڑتی۔ نہ سلام نہ دعا آتے ہی شروع ہو گئی، وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ، بندہ کچھ تہذیب تمیز ہی سیکھ لیتا ہے۔ سامیہ نے سخت کوفت سے کہا، تمیز تہذیب کی بھاڑ میں، مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے مومن چاہیے تو بس چاہیے۔ وہ ضدی لہجے میں بولی سوری، کیوں مومن کوئی شوق پہ رکھا کھلونا ہے جو تو کہہ رہی ہے کہ تجھے چاہیے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا، وہ جوان خوبصورت مرد ایسے کیسے میرے کہنے پر تجھ سے شادی کر لے گا؟ مانا کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے۔ سامیہ نے اسے اپنے پاس بٹھاتے پیار سے سمجھانا چاہا۔ آپی میں کیا کروں آخر؟ اس کے نکاح کی خبر سن کے آپ نہیں جانتی میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ میں نے صرف اس کے خواب دیکھے ہیں، اسے اپنے پاس محسوس کیا ہے، میں کیسے برداشت کر لوں اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے؟ وہ ہنسی ہوئی۔ ابھی تو میں بھی صدمے میں ہوں، اور اماں جی سے بھی اس پہ بات کرنا ٹھیک نہیں لگتا، اور تم فکر نہ کرو، بہت جلد تم اس گھر کی بہو بنو گی۔ اور ہاں، آج یہ غلطی کر دی، زور زور سے چلا کے ذرا سمجھدار بنو، ان سب کے ساتھ گھل مل کے رہو اور اپنی جگہ بناؤ اماں جی کے دل میں، اور پھر وہی مومن کے دل اور زندگی میں تمہاری جگہ بنا دیں گی۔ وہ اس کے قریب ہو کے سرگوشی نما انداز میں کہہ رہی تھی، سوری آپی، پتہ نہیں کیوں مجھے بس غصہ آ گیا اور کچھ ہوش بھی نہ رہا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ وہی تو بول رہی ہوں میری جان، جوش سے نہیں، ہوش سے کام لو، ایک تو شین کے بعد شین، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اگر بھی اماں جان یا پھر کسی اور کو تمہارے اس جوش کا پتہ چلا۔ سامیہ کے کہنے پہ وہ مسکرائی، ہاں اب خیال رکھوں گی۔ وہ جو کب سے ایک پرانی بندوق پہ محبت سے ہاتھ پھیر رہے تھے، قدموں کی آواز پہ گردن گھما کے پیچھے مومن کو دیکھا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے کیا؟ مومن کو چپ دیکھ حیدر شاہ نے پوچھا، بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے نام ہی سب کچھ کیوں، اور اس لڑکی کے نام کیسے آپ یہ حویلی کر سکتے ہیں؟ اس کے دل میں جو سوال تھے آخر وہ زبان پہ الفاظ بن کر آ ہی گئے تھے۔ وہ پہلے تو اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھتے رہے جس کو بھائی کی موت نے تڑکے رکھ دیا تھا، پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، اندر سے، مگر توڑ کے رکھ دیا تھا اندر سے، بھائی ادھر تڑی لکھا ہوا ہے، مگر وہ یہ خود پہ ظاہری نہیں ہونے دے رہا تھا۔ پھر بندوق ایک سائڈ پر رکھتے سے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے گویا ہوئے، مومن دیکھو تم جوان خون ہو، جذبات میں آ کے کچھ غلط نہ کر بیٹھو، کبھی کبھی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور ہم غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط مان کر ایک سراب کی صورت اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے ہی نقصان کر دیتے ہیں، اور اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ پلٹنے کا راستہ ہی نہیں بچتا۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا، مگر پھر پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے ساتھ رکھی بندوق کو بغور دیکھتے کہا، میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے صحیح غلط کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں؟ بابا صاحب میں نے جو پوچھا ہے آپ نے وہ تو بتایا نہیں، میری بات کو گول کر کے۔ مومن نے ان کی آنکھوں میں کچھ کھوجتے کہا، ایسا سمجھ لو کہ یہ سب وقت کا تقاضا تھا، ایسا میں نہ کرتا تو بعد میں پچھتاوا میرا مقدر بنتا۔ تم بھی آنکھیں کھول کے اپنے ارد گرد دیکھو کہ چہروں اور لہجوں کو پڑھنا سیکھو۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا راز ان کے سینے میں دفن ہو اور وہ چاہ کے بھی مومن کو بتا نہ سکتے ہوں۔ کھل کے کہنا بابا صاحب، آخر بات کیا؟ آپ نے اپنے سگے پوتے اور بیٹے کی بیوہ کو جائیداد میں کچھ کیوں نہیں دیا؟ اس میں کیا اچھا؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، نہ ان کے ساتھ ان کا بھی حق۔ مومن تم تک مبشر کی جائیداد اس کے نام کر دینا جب وہ بڑا ہو جائے، تب مبشر کی جائیداد جب وہ خود کو سنبھال سکے۔ وہ نظریں جھکائے بولے، آواز میں ایک درد تھا، اور بھابھی ان کا حصہ؟ وہ اس حویلی میں حنان کی بیوہ کی حیثیت سے رہ رہی ہے نا، ہم نے اسے یہ حق دے دیا ہے، یہی بہت ہے۔ سامیہ کے نام پر ان کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ اور تم کیا مجھ سے سوال کرنے آ گئے ہو؟ جاؤ، تم نے اپنی منمانی کرنی تھی سو کر لی، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اپنی آنکھوں میں ہی نمی چھپاتے مومن کو جانے کا بولے۔ مومن کے جانے کے بعد انہوں نے پھر سے بندوق کو اٹھا کے اسے چھو کے محسوس کرنے لگے۔ یہ ان کو اپنے دوست سے تحفے ملنے والی وہ واحد چیز سے
چیز تھی جو انہیں بہت عزیز تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب لوگ چودھریوں اور شاہوں کی لازوال دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے، پھر کسی کی ایسی نظر لگی کہ سب درہم برہم ہو گیا۔ حنان کی موت نے حالات کا رخ یکسر بدل کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ شاہوں اور چودھریوں کی دشمنی کے قصے زبان زد عام تھے۔ ایک گہرا راز دل میں لیے حیدر شاہ اچانک کی سوچ میں گم، سب اچھا ہونے کی امید دل میں لیے بیٹھے تھے، اور یہ دشمنی پتہ نہیں کب تک چلنی تھی۔ ایک معصوم کو تو اس آگ میں جھونک دیا گیا تھا، اور یہ کرنے والا ان کا لاڈلا بیٹا مومن تھا، جو کبھی ایسا نہ تھا، جلد بازی میں فیصلے کرنے والا، مگر بھائی کی موت نے اسے سرتا پیر بدل دیا تھا۔ وہ نرم دھیما لہجہ اور ہمدردی بھرے احساس تو کہیں دور جا سوئے تھے، اس کے دل میں اب صرف نفرت کی آگ اور دشمنی کا الاؤ جل رہا تھا، جس کے بجھنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی دکھائی دے رہی تھی۔ انتقام کی آگ کے شعلے اس قدر وحشت ناک اور شر انگیز ہوتے ہیں کہ کبھی اپنا وجود بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں وہ بدلہ لینے کے بعد بھی کوئی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو انتقام کسی دوسرے کی بربادی ہوتا ہے وہ بھلا کسی کو خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ اور انتقام کی آگ میں جلتے انسان اکثر اپنے نقصان کر دیا کرتے ہیں۔ اب مومن شاہ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ سر پہ اوڑی شال اب سرک کر کندھوں پر ڈھلک گئے تھے۔ وہ جھکی کچن میں صفائی کرنے میں مگن گرد و نواح سے بے خبر کھڑی تھی، جبکہ لمبے سیاہ ریشمی بال کمر پر آبشار کی صورت بکھرے تھے۔ وہ جو پانی پینے آیا تھا کچن کے دروازے پہ ٹھٹک کر رکا۔ وہ جو لڑکیوں کو نظر اٹھا کر دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ نہیں بھائی، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ہیرو اور کسی لڑکی کو دیکھے نہیں، لڑکیاں ہیرو کو دیکھتی ہیں بس۔ آج اسے جانے کون سا جذبہ رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ یہ بھی نہ یاد رہا کہ آیا کس کام سے ہے۔ اس سین پہ ایک شیئرز ہے: کیا حسن اتفاق ہے کہ اس کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، ہر کام سے گئے۔ پری اب اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ مڑتے ہوئے پری سے بولی جو کب کی جا چکی تھی، پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ خوف کے سائے چہرے پر لہرائے۔ شال کا ہوش آیا تو جلدی سے کندھوں سے شال کو سر پر لپیٹا۔ اب وہ خود کو ڈھانپ چکی تھی۔ اس کی آواز سنتے وہ بھی ہوش میں آیا تھا، اور پھر نظروں کا زاویہ بدلتے وہ پانی کی بوتل منہ سے لگائے کھڑا تھا۔ پانی پیتے وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وقار جو کچن کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا، ایک لڑکی کو کام کرتے دیکھ رکا اور الٹے 2 قدم پیچھے لیتا کچن کے اندر داخل ہو گیا۔ ارے واہ، کیا ملازمہ رکھی ہیں ویلی والوں نے! ان لوگوں کی تو قسمت ہی اچھی ہے کہ ملازمائیں بھی ان کو خوبصورت ملتی ہیں، اور ایک ہم میں کہ وہ کمینگی سے دل پہ ہاتھ رکھے کلب کو غلیظ نظروں سے دیکھتے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح کے دیکھنے پر کلب کو بہت برا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کا ملازمہ کہنا اسے احساس کمتری میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ خباثت سے کہتا کلب کی طرف بڑھا اور ایک ہی جست میں اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ ہاں، کلائی پر گرفت بڑھی تھی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، دبی دبی سسکیاں اس کے منہ سے نکلی، آنسو پلکوں کی بار توڑ کے گالوں پر لڑک کے۔ جانے من، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو کچھ کہا نہیں ابھی تک، وہ کمینگی سے کہتا دوسرے ہاتھ سے اس کی گال پر موجود آنسو صاف کرنے لگا۔ کلب نے چہرہ موڑ لیا۔ ذلیل انسان، چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ لو چھوڑ دیا، تم بھی سویلی میں ہو اور میں بھی، دیکھتے ہیں کب تک بچ پاؤ گی مجھ سے۔ اس کی کلائی چھوڑتے وہ خباثت سے بولا۔ آزاد ہوتے وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ مومن کے کمرے میں جا کے جھٹ سے دروازہ بند کرتی مڑی۔ آنسو آنکھوں سے بے اختیار نکل کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ جو ٹاول سے گیلے بالوں کو رگڑ رہا تھا، اچانک اس طرح ڈرے سہمے انداز میں روم کے اندر داخل ہونے پر سوال کرتا۔ وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ مومن شاہ کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا اس کے اچانک اس انداز پر۔ اب حالت یہ تھی کہ وہ اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی، جبکہ وہ ہکا بکا اس کے ڈر سے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار ہاتھ بڑھا کے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر پھر ہاتھ روک لیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کو ہلتے نہ دیکھ وہ پوچھ بیٹھا۔ اس کی آواز سنتے وہ ہوش میں آئی تھی، پھر اچانک نظر اٹھا کے مومن کو دیکھا۔ اپنی پوزیشن کا خیال آتے ہی وہ فوراً سے دور ہوئی۔ بولو، اب کیا گونگی ہو گئی ہو؟ کلب کو نہ بولتا دیکھ اس نے پھر پوچھا۔ وہ بتانے لگی تھی، پھر خیال آیا کہ اس پہ بھی اسے ہی نہ مار پڑے، چپ ہو گئی۔ وہ کیا لگا رکھا ہے؟ بتاؤ، بھابھی اور اماں نے مارا ہے یا کسی ملازم نے کچھ کہا ہے؟ مومن کے پوچھنے پہ بھی وہ کچھ نہ بولی، بس سسکیاں لے کے روتی رہی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، اماں اور بھابھی سے میں خود بات کر لوں گا، ان میں سے کوئی بھی آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اب رونا دھونا بند کرو۔ وہ جو سمجھ رہا تھا اماں یا بھابھی نے کچھ کہا ہوگا، اسے تسلی دیتے بولا۔ اچھا جاؤ پری کے پاس،
میں کہہ رہا ہوں اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اب کی بار وہ تھوڑے غصے سے بولا، نہیں میں باہر نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بس سسکیاں لیتے بولی، اچھا ٹھیک ہے نا، آ جاؤ، اب یہ رونا تو بند کرو نا۔ مومن کو اس کے رونے سے سخت کوفت ہو رہی تھی، اس لیے جھنجھلا کے بولا۔ اب وہ آنسو صاف کرتی رونے کا شگل ترک کر چکی تھی، مگر ابھی بھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ ہماری جان کی قیمت چکا رہے ہیں وہ، ملا کے خاک میں مشت غبار دیتے ہیں۔ بس اب کے لیے مشت غبار ہی تو تھی، مٹھی بھر ریت جس کی کوئی وقت نہ تھی کسی کی نظروں میں۔ بابا کے گھر چاچی کا ڈر اور ماما اور مار کیا کم تھی جو ادھر آ کر یہ ظلم، رونا تو جیسے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ بابا کے گھر بھی چاچی کی نفرت کا نشانہ بنی رہی۔ اسی نفرت اور حسد میں چاچی اس کے باپ اور بھائی کی غیر موجودگی میں گھر کا سارا کام اس معصوم سے کرواتی، اور باپ کو نہ بتانے کی دھمکی بھی دیتی کہ اگر اس نے باپ یا بھائی کسی کے سامنے زبان کھولی تو مار مار کے حشر بگاڑ دے گی۔ مار کے ڈر سے وہ آج تک کسی کے سامنے نہ بولی تھی۔ ہاں البتہ اس کے باپ اور بھائی کی موجودگی میں چاچی اس سے اس قدر پیار سے پیش آتی جیسے وہ اس کی صغیر اولاد ہو۔ میٹھی چھڑی کی ہوں، یہاں آ کے بھی وہ سب کی نظروں میں اپنے لیے نفرت ہی دیکھتی تھی، صرف پری ہی سے پیار سے پیش آتی تھی۔ اور مومن اس کا رویہ تو دھوپ چھاؤں کا تھا، کبھی سخت غصہ اور کبھی نرم دل۔ پچھلے 9 گھنٹے میں جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی، بلکہ لائی گئی تھی، اس نے یہ سب بھی محسوس کیا تھا۔ حویلی والوں نے نئی ملازمہ رکھ لی ہے کیا؟ مبشر کو چاکلیٹ کھلاتے سامیہ کے ہاتھ رکے بھائی کی سوال پہ۔ نہیں تو پھر وہ کون تھی جو کچن میں کام کر رہی تھی؟ گھنے لمبے سلکی بال، شفاف خوبصورت معصوم چہرہ، قلب کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ پتہ نہیں تم کس کی بات کر رہے ہو؟ حویلی میں تو کوئی، یہ کہتے کچھ یاد آنے پر وہ رکی۔ ہاں وہ، اچھا وہ تو مومن کی بیوی ہے جو بنی ہو کے آئی ہے۔ چاکلیٹ کا ریپر ڈسٹ بن میں پھینکتے وہ سیدھی ہوئی۔ یہ اتنی چھوٹی معصوم لڑکی سکڑو کی بیوی ہے؟ لہجے میں مومن کے لیے حسد صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں ہے تو، پر وہ اس کو منہ لگاتا نہیں، چاہے جتنی بھی خوبصورت ہے، مگر ہے تو اس کے بھائی کی قاتل کی بہن نا۔ اور بنی میں آئی لڑکی کی حیثیت تو صرف ملازمہ جتنی ہوتی ہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ سامیہ نے پوچھا، کیونکہ وہ بھائی کے ٹھڑک اور کمینے بن سے اچھی طرح واقف تھی۔ پھر بھی 2 تھپڑ نہیں لگاتی اسے؟ نہیں بس ایسے ہی نظر آ گئی تو پوچھ لیا۔ آپ بتائیں، آپ نے عالیہ کے لیے بات کی لوگوں سے؟ وقار نے بات بدلتے کہا، ہفتہ بھر ہوا ہے میرے شوہر کی موت کو، اب میں اتنی جلدی کیسے بات کر لوں؟ کسی کی سنتی نہیں عالیہ بھی، تم ذرا اسے سمجھاؤ کہ تھوڑا صبر کر لے، جہاں اتنا صبر کر لیا تھوڑا اور صحیح۔ مگر تم یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر مومن دوسری شادی کے لیے نہ مانا اور اس نے پہلی بیوی یعنی اس لڑکی کو ہی حویلی کی بہو اور اپنی بیوی تسلیم کر لیا تو، کیونکہ وہ خوبصورت تو ہے ہی، ساتھ کم عمر بھی ہے، اور پھر مرد تو اپنے سے چھوٹی عمر کی بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کے سب بھول جاتے ہیں۔ عشق عمر دیکھتا ہے؟ وقار نے اسے حقیقت بتائی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ونی میں آئی لڑکی کبھی حویلی کو وارث تو دے نہیں سکتی، اس لیے اما صاحب مومن کی دوسری شادی ضرور کروائیں گی۔ سامیہ جیسے پر یقین تھی، پھر بھی اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ وقار اس کی بات پہ مطمئن نہیں تھا، تبھی بولا، ایسا ہی ہوگا اور میں کروا کے رہوں گی۔ اس حویلی کی بہو مومن کی بیوی اور اس حویلی کو وارث دینے والی صرف عالیہ ہی ہوگی۔ سامیہ نے اٹل انداز سے کہا، ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہی ہو۔ وقار نے بھی اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ افراسیاب چودھری اس وقت وہ حیدر شاہ کے ڈیرے پہ موجود تھا، جہاں وہ پہلے ہنس ہنس کے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے محبت اور دوستی کی زمانہ مثال لے دیتا نہیں تھکتا تھا۔ ان میں سے کس کو معلوم تھا کہ کبھی حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا، برسوں کی دوستی یوں ختم ہو کر دشمنی میں بدل جائے گی، ان کے بچے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ افراسیاب چودھری جو پہلے بڑے مان اور خوشی سے حیدر شاہ سے ملنے آتے تھے، نظریں اٹھائے سینہ چوڑا کیے، مگر آج ایسا کچھ نہ تھا۔ افراسیاب کی نگاہیں زمین میں گڑی تھی، کندھے ڈھیلے کیے۔ وہ آج وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں اور سلامتی کی بھیک مانگنے آیا تھا، اور اب وہ نہ دوست بن کے آیا تھا نہ ہی دشمن، بلکہ وہ تو ایک فقیر بن کے جھولی پھیلائے اس سے کچھ مانگنے آیا تھا۔ اپنے جگری یار کی یہ ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ حیدر شاہ نے اپنا غم بھلا کے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ جو بھی تھا وہ اس کا دوست ہی تھا، وہی پرانا جگری یار۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے والا دراب ہی ہے یا کوئی اور، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھا تھا۔ اگر دیکھ بھی لیتا تب بھی اسے یقین تھا دراب کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ حیدر شاہ، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، مگر خدا را میری معصوم بچی کو میرے بیٹے کے گناہوں
गुनाहों की सज़ा ना दो। एक दुखी बाप ने इल्तिजा किया, फरस्याब वो मेरी भी बेटी है, मैं भी नहीं चाहता इसके साथ कुछ बुरा हो। वादा करो हैदर, तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे। मेरी बच्ची ने माँ का प्यार नहीं देखा और अब बाप की शफकत से महरूम हो गई है। मैं चाहता हूँ वो अपने घर में खुश रहे, इज्जत से आबाद रहे। वो रोते हुए अपने दोस्त से अहद कर रहे थे। मैं वादा करता हूँ फरस्याब, तुम्हारी बेटी पे आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम फिक्र ना करना, मोमिन भी बहुत जल्दी से कबूल कर लेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई की मौत के सदमे ने इसे इस कदर सख्त बना दिया है, वरना वो बहुत नरम दिल है। अब फरस्याब के दिल से बोझ उतर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि हैदर शाह के साथ सामने मौत भी खड़ी हो ना, तब भी वो अपने वादे से फिरने वालों में से नहीं, वो वादा वफा करने वालों में से है। देखे ना अम्मा सही, अब हनान का गम तो हम सबको है, और ये कोई छोटा गम तो है नहीं। एक पहाड़ था जो हनान की मौत की सूरत हम सबके सरों पर गिरा। आपने अपना जवान बेटा खोया है और मैंने अपने सर का साईं खो दिया और बेवगी की चादर ओढ़ ली। अभी हमसे इससे संभले भी नहीं थे कि मोमिन ने वो कातिल की बहन हमारे सरों पर ला बिठाई। सामिया ने अम्मा साई के पाँव दबाते कहा, हाँ वो लड़की तो बनी में आई है ना, मैंने इसे गुस्से में मार तो दिया, मगर मेरा दिल बड़ा दुखा। वो मासूम तो बेकसूर थी ना। अम्मा साई ने शर्मिंदा होते कहा, आपका भी कसूर नहीं है ना, वो भी तो इसी का खून है। आखिर जिसने हमारे हुनैन को मार डाला। सामने ने नरम पड़ते देख कर कहा, तीली लाने वाले बड़ी लोग हैं। ऐसे हम भाई बहन भाइयों में लड़ाई हो रही हो ना, और बाबा या मम्मा डांट रही हो, कोई शिकायत लगा दे, ऐसे ही कहते हैं। फिर भी वो तो बेकसूर है, और हमारे मोमिन की बीवी भी तो है। मोमिन की बीवी है, मगर अम्मा आप खुद सोचे, खानदान को वारिस तो वनी औरत नहीं देगी ना। वो मोमिन की बीवी है, इस हवेली की बहू है, मगर है वो वनी ही ना। हाँ क्या तो ठीक रही है, भला कातिल की बहन कैसे हमारे मोमिन को वारिस दे सकती है। वो सोचते हुए बोली, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मोमिन की शादी किसी अच्छी प्यारी और सुलझी हुई लड़की से करवा देंगे। अब अपनी बहन का नाम ना लेना, अच्छी प्यारी सुलझी हुई नहीं है वो, चंड चढ़ेला बुरी। अच्छा सोचती हूँ मैं इस बारे में, अभी तो मुनासिब नहीं लगता, मगर मैं करूँगी बात मोमिन और शाह साईं से। लोहा गर्म देख सामिया ने चोट लगा दी थी। अब वो अपनी बात माँ साई तक पहुँचा चुकी थी। अब बस एक काम रहता था, आलिया का नाम इनके सामने रखना था, फिर बस हो गया काम। छोटे से ही हमने पूरा इलाका छान मारा और आसपास के इलाकों में भी अच्छी तरह देख लिया, मगर इधर आपका कहीं कुछ अता पता नहीं है, और इनके घर वालों पर भी हम नज़र रख रहे हैं, इधर भी नहीं गया वो। मोमिन अपने अजली अंदाज में काली शलवार कमीज के साथ कंधों पर शाल डाले, माथे पर तेवरियाँ चढ़ाए, टांग पर टांग जमाए, सामने खड़े अपने आदमी की बात सुन रहा था। इसकी बात मुकम्मल होती ही मोमिन गुस्से से उठा और मोहद्दब खड़े अपने आदमी के करीब आया। तुम कह रहे हो वो तुम्हें कहीं नहीं मिला? आखिर वो गया कहाँ है? ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, इससे बताओ। इसकी धार सुन के सबके सर झुके थे। मुझे जल्द से जल्द राब चाहिए, वरना तुम सबकी खैर नहीं। तुम सब किस काम के लिए हो, जबकि एक आदमी को ही ढूंढ नहीं सकते तुम? ये कहते वो अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ की तरफ बढ़ा और जन से इसे भगा ले गया, और किसी को भी अपने पीछे ना आने की ताकीद करना वो नहीं भूला। हवेली पहुंचते गाड़ी से उतरता हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। इसकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। शदीद गुस्से में वो खुद ही कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। धाड़ की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला। वो जो कमरे में खिड़कियों के पर्दे बराबर कर रही थी, अचानक आने वाले तूफान पर पलटी। वो गजबनाक तेवर लिए इसकी थी, बड़ा खौफ से वो खुद में सिमटी। तुम पल पल तड़पोगी, तुम्हें इस दर्द से रोशनास करवाऊंगा जो मैं अपने भाई को खोने पे महसूस कर रहा हूँ। तुम तड़पोगी, रोगी, मगर मैं रहम नहीं करूँगा। किसी को खोने की तकलीफ़ क्या होती है मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बताऊँगा। इसके बालों को मुट्ठी से जकड़ते, इसका चेहरा ऊपर करते, वहशत ज़दा आंखें की झील सी आंखों में गाड़ते इसने कहा, बड़ी डरी सहमी मासूम लड़की शाह की गर्म सांस से अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। बालों पर मजबूत गिरफ्त के बायस इसकी गर्दन अकड़ गई थी, जिसमें दर्द की उठती ठेस इसे दबी दबी सिसकियाँ लेने पर मजबूर कर रही थी। चुप, एकदम चुप, तुम्हारी आवाज़ ना आए मुझे। दूसरे हाथ से इसका मुंह दबोचते वो घुराया। आंसू टिप टिप इसकी आंखों से बह निकले, मगर परवाह किससे थी? वो तो हर जज्बे से आ रही, बस इस लड़की को तकलीफ में देखना चाहता था। वो जालिम नहीं था, मगर बन गया था। इसे धक्का देता वो अपने कमरे से जा चुका था, और वो मेज़ का किनारा माथे पर लगने से माथे से फूटते खून को हाथ रखे रोकने की कोशिश करते अपनी किस्मत पे आंसू बहा रही थी। दर्द की शिद्दत से इसने आंखें मीच ली। ना बाबा को पुकार सकती थी, ना भाई को भाई की खातिर। वो आज इस हाल को पहुंची थी। पैदा होते माँ अल्लाह को प्यारी होगी, बाप ने पाला, भाई ने लाड उठाए, हाँ, मगर चाची के जुल्म का निशाना वो बनती रही। इसने सुकून का लम्हा नहीं देखा था, और वो बेरहम इंसान इसकी ये हालत करके खुद सड़कों की खाक छानने निकल पड़ा था। गुस्से में ये कदम उठा तो लिया था इसने, मगर फिर इसे एहसास हो रहा था कि ये क्या
جرم کر دیا، آخر وہ اس قدر ظالم کیوں بن گیا ہے؟ بھائی کی محبت میں یا پھر سینے میں جلتی انتقام کی آگ کی وجہ سے جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی؟ یہ سب اس کے لیے پچھتاوا اور شرمندگی لانے والی تھی۔ اما سائیں کی طبیعت بھی کافی دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کے منہ سے خون تک آنے لگا تھا۔ یہ بات وہ سب سے چھپا رہی تھی کہ لا وجہ کیا شوہر اور بیٹے کو پریشان کرنا، وہ تو پہلے ہی ہلکان ہو رہے ہیں۔ اما سائیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ پری نے ان کو سنک پر جھکے دیکھ پوچھا، کیونکہ سب ان کو اما سائیں کہتے تھے تو گھر کے ملازم بھی ان کو اسی نام سے بلاتے تھے، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس وہ ایسے اچھلی تھی جیسے کچھ چوری پکڑی گئی ہو۔ اچھا؟ پری جو وہاں سے جانے ہی لگی تھی پانی کا رنگ دیکھ کے رکی۔ اما سائیں، وہ بے یقینی سے ان کو دیکھنے لگی۔ آپ کو خون کی الٹی آئی ہے اور آپ نے کہا کچھ نہیں؟ وہ اس طرح فکر مند ہوتے بولی جس طرح ایک بہت ہی پیار کرنے والی بیٹی ماں کو، اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اما سائیں ملازموں کو بھی اپنی اولاد کی طرح ہی رکھتی تھی۔ دیکھ پری، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تو کسی کو نہیں بتائے گی، نہ ہی چھوٹے سائیں اور نہ ہی بڑے شاہ کو۔ پری کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ منت بھرے انداز میں بولی، اما سائیں آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ آپ میرے سامنے ہاتھ تو نہ جوڑیں نا، آپ حکم کریں مجھے اور آپ سائیں کو بتائیں، اس طرح تو آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی۔ پری نے ان کے بندے ہاتھ تھامے کہا، تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اب اتنی بھی نہیں، دوائی لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انہوں نے پری کو تسلی دی جو کہ کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی اما سائیں۔ اچھا مجھے اجازت دیں، میں کلک بی بی کو دیکھا ہوں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی۔ چھوٹے سائیں نے بولا تھا جب وہ گھر نہ ہو تو ان کا خیال رکھا کرو۔ پری نے یہ کہتے ان سے اجازت مانگی، جاؤ اور میرے پاس بھی لے آنا، میں نے اس معصوم بچی پر بڑا ظلم کر دیا، بیچاری کو بے قصور ہوتے مارا، اور میں بھی کیا کرتی، بیٹے کے غم نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کرتی تھی۔ پر رنجیدہ ہوتی بولی، رنجیدہ ہانسی پڑے۔ پری نے جو ہی دروازہ کھولا سامنے بے جان وجود کو فرش پر پڑے دیکھ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ماتھے سے بہتا خون فرش پہ ایک لکیر کی صورت قالین میں جذب ہو رہا تھا، چہرہ جیسے لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا، ہونٹ بھی نیلے پڑ چکے تھے۔ اتنی شدید چوٹ لگ گئی؟ پتہ نہیں وہ کب سے اس حالت میں پڑی تھی۔ پری کی تو ہمت نہ ہوئی اس کے قریب جانے کی، اس نے نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ دو سیڑھیاں پھلانگتی حویلی سے باہر کھڑے شرفوں کے پاس آمتی کامتی پہنچی۔ سانس میں بھاگنے کی وجہ سے پھول چکا تھا، پاؤں میں جوتیاں بھی نہ تھی، اور چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر ایک لمحے کو تو شرفوں نے بھی دل پہ ہاتھ رکھا۔ پری خیر تو ہے نا؟ کیا ہو گیا تجھے جو اس طرح بھاگی چلی آئی، وہ بھی سلیے میں؟ اما سائیں تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پری کی اڑی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ وہ شرفو، چھوٹی بی بی؟ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بول بھی صحیح، کیا ہوا چھوٹی بی بی کو؟ شرفو نے سوال کیا۔ وہ ان کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے اور اپنے کمرے میں پڑی ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کو سانس بھی نہیں آ رہا، اللہ نہ کرے مجھے لگتا ہے کہ وہ پری کیا ہو گیا تجھے؟ اچھے الفاظ منہ سے نکال، کیوں مایوسی کی اور ڈرانے والی باتیں کر رہی ہے تو؟ شرفو نے اس کی بات کاٹتے کہا، تو جلدی سے چھوٹے سائیں کو فون لگا، جلدی کرنا۔ ہاں میں کرتا ہوں فون۔ وہ جیب سے فون نکالتے بولا، بیل تو جا رہی ہے مگر سائیں فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ لوب کاٹ دیا۔ شرفو نے موبائل کی اسکرین کو تکتے کہا، شرفو تو بار بار کال کر کیا پتہ اٹھا لیں، بس تو کال کر۔ وہ اپنی ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے بولی۔ مومن جو سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، بار بار آنے والی شرفو کی کال پہ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب اس کو کیا موت پڑی ہے؟ کیوں بار بار کال کر رہا ہے؟ کہیں سکون بھی نہیں لینے دیتے۔ یہ کہتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں بول شرفو، کیا مصیبت آ گئی ہے کہ تجھے سے صبر نہیں ہو رہا؟ وہ غصے سے بولنے لگا، مگر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس کے چہرے پہ غصے کے بجائے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ماتھے پر پڑے بل ڈھیلے ہوئے، سگریٹ کا آدھا حصہ پھینکتے، فون بند کرتے وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور جتنی سپیڈ سے چلا سکتا تھا اتنی تیزی سے حویلی کی جانب بڑھا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، آخر اس کی وجہ سے ہی تو یہ سب ہوا تھا۔ وہ نہ کرتا غصہ، قلب کو نہ ڈراتا اور دھکا نہ دیتا تو اس کی آج یہ حالت بھی نہ ہوتی۔ آخر اتنا بحث کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے قصور تھی، اس کا تو کوئی جرم نہ تھا، پھر اسے ہی کیوں سزا دے رہا ہوں میں؟ اب بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے پھر اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں خروش تک نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بھائی نے جرم کیا ہے تو سزا بھی اسے ہی دوں گا، مومن نے خود سے عہد کیا۔ قلب کا سنتے پتہ نہیں کیوں اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی، اسے جیسے کسی نے ایسے جیسے کسی نے چھرا اس کے دل میں گھونپ دیا۔ اب یہ نہ کہنا کہ اسے سے محبت ہوگی، ویسے 50-50 چانس ہے معافی کے اور تو سے۔ اسی سوچ میں حویلی کے پورچ میں گاڑی روکتے وہ جھٹکے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ راستے میں پری بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ کمرے میں پہنچتے ہی سامنے کا منظر اسے اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ جسم سے جان کیسے نکلتی ہے یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ وہ تو خود اپنی کیفیت سے انجان تھا، وہ تو بس اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، پھر اس کا دل کیوں کٹ رہا تھا؟ مومن نے لپک کر اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ قلب کے بے جان بازو جھولنے لگے تھے، ایسے اسے باہوں میں بھرے وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ سامیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ایک ونی کی اتنی پرواہ، پانی پالو ٹھنڈا جا کے۔
شرفو گاڑی نکالو، ہمیں ابھی ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ کلب کو باہوں میں بھرے ہی دور کھڑے شرفو کو دیکھ کر بولا۔ شرفو کی گاڑی نکالتی اس نے بیک سیٹ پہ کلب کو لٹایا، پھر خود بھی بیٹھا اور کلب کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گاڑی ہاسپٹل کی جانب تیزی سے رواں دواں تھی۔ مومن کی نظریں کلب کے معصوم چہرے پر ٹکی تھی۔ اٹھو، دیکھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پلیز تم آنکھیں کھولو، پلیز آنکھیں کھولو۔ مومن اس کا چہرہ تھپتھپاتے دیوانے پن سے کہہ رہا تھا۔ شرفو گاڑی تیز چلاؤ۔ ہاسپٹل میں پہنچتے اس نے کلب کو پھر سے باہوں میں بھرا تھا اور اس سے لیے اندر بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو دیکھیں، یہ آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں، پلیز آپ اس کو دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ بے قراری سے کہتا ڈاکٹر کو کوئی دیوانہ ہی لگا تھا۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ حوصلہ رکھیں، ہم ابھی آپ کی مسز کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے، ماتھے کی بینڈیج بھی کر دی اور وہ یہ ساری کاروائی بے چینی سے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر کیا بات ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ ڈاکٹر کے قریب آتے ہی مومن نے بے چینی سے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، چوٹ تو گہری نہیں تھی، ہم نے بینڈیج کر دی ہے، مگر مجھے لگتا ہے وہ مینٹل سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ نے اچھا کیا کہ انہیں وقت پر لے آئے ہیں، دوائیاں لکھ دی ہیں، آپ انہیں وہ کھلائیں اور کسی طرح کے بھی سٹریس سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز سے اس کو ہدایت کی، پھر کلب کو لے کر حویلی آ گیا۔ کلب کو نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا، اس وجہ سے وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ مومن اس کے پاس بیٹھا بس اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ کتنا معصوم پاکیزہ چہرہ ہے، اور میں اسے تکلیف دیتا رہا، میری وجہ سے ان کی ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کلب کی آنکھوں کو انگلیوں سے چھوتے وہ خود سے بول رہا تھا۔ وہ نیند میں تھے جب گردن پر ٹھنڈی نوکدار چیز کے دباؤ کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اما سائیں نیند کی دوائیاں لے کر سوتی تھی، جس کی وجہ سے آنے والے کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ شاید وہ پہلے سے ہی یہ بات جانتا تھا، تبھی اس نے اسی لیے رات کے اس پہر کا انتخاب کیا تھا۔ بغیر چون چڑائے کے سارے پیپرز میرے حوالے کر دو اور ان پر سائن بھی کرو، ورنہ تم جانتے ہو بڈھے کو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بیٹا تو تم کھو ہی چکے ہو، تمہارا بس ایک ہی سہارا باقی ہے جسے تم ہرگز کھونا نہیں چاہو گے، اور تمہارا پوتا، وہ بھی تو تمہیں بہت عزیز ہے۔ آخری نشانی جو ہے وہ تمہارے بیٹے کی یقیناً تم میں سے بھی نہیں کھونا چاہو گے۔ آنے والا ہنوز ان کی گردن پر چاقو رکھے بول رہا تھا۔ حیدر شاہ نے بھی اس کی بات مانتے سارے پیپرز اس کے حوالے کیے اور جو کاغذ اس کے حوالے کیا گیا اس پہ بھی سائن کر کے کاغذ اس کو تھما دیے۔ آنے والے نے ایک طنزیہ مسکراہٹ پاس کی اور جیسے چپ چاپ آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ حیدر شاہ پیچھے اپنا سر تھام کے رہ کے، مت مارو چاچی، مجھے مت مارو، میں سارا کام کروں گی۔ وہ نیند میں بھی بے چینی سے بول رہی تھی۔ مومن جیسے جس کی بیٹھے بیٹھے ہی آنکھ لگ گئی تھی، کلب کی آواز پہ اس کی آنکھیں جھٹ سے کھلی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ دیکھو ادھر کوئی نہیں ہے، اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا، کوئی تم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا، مومن نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ کلب نے بھوجل آنکھیں کھولی اور وہ چاچی کے پاس نہیں تھی، مگر اپنے اتنا پاس موجود شخص کو دیکھ کر وہ خود سے کانپنے لگی۔ پلیز پلیز مجھے مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اس سے دور ہوتے بولی۔ مومن نے ضبط سے آنکھیں بند کی، پھر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ لو پانی پی لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، پکا کچھ نہیں بولیں گے نا؟ گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم میری بات مانو گی تو کچھ نہیں بولوں گا، اور اگر نہ مانی تو پھر تم جانتی ہو میں کیا کروں گا۔ اف اللہ، تھوڑی دیر پہلے یہ پیشمان تھا اور اب دیکھو۔ اسے اپنے قریب کرتے وہ بولا۔ ہاں میں مانوں گی، کسی معصوم بچے کی طرح وہ بولی۔ چلو اب آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو، مومن نے اسے سینے سے لگاتے اس کا سر تھپتھپاتے کہا۔ وہ آنکھیں بند کرتی اس کا حکم مان گئی۔ مومن بے خود اس کے شفاف چہرے کو دیکھے گیا جس پہ اب سکون تھا۔ پہلے بھی یہ بیچاری پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرتی رہی، اور پھر میں نے بھی اس کو یہاں لا کر اتنے ظلم کیے، مگر اب نہیں، کسی اور کے جرم کی سزا میں اسے نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی اور کو دینے دوں گا۔ یہ سوچتے اس نے کلب کو خود میں ایسے بھینچا، اس کے دل میں ایک سکون سا اترا جیسے بہت قیمتی شے اس کو مل گئی ہو۔ پھر وہ بھی آنکھیں موند گیا۔ جسٹ اے سیکنڈ، پری تم کس کا کھانا لے کر جا رہی ہو، اور یہ مومن نیچے کیوں نہیں آیا کھانا کھانے؟ اما سائیں نے برتنوں میں کھانا سجاتی پری سے پوچھا۔ اما سائیں، وہ رات کلب بی بی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تو چھوٹے سائیں انہیں ہاسپٹل لے کے گئے تھے، ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اور کلب بی بی کا کھانا اوپر لے جاؤں۔ پری نے ٹرے سجاتے کہا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں، میں جا کے دیکھ لیتی بچی کو، تم بھی نہ حد کرتی ہو پری، تمہاری ماں سکینہ تو اتنی لاپرواہ کبھی نہیں رہی جتنی تم ہو۔ اما سائیں نے پری کو سنا ڈالی۔ پہلے اپنی اداؤں اور معصومیت سے مومن کو پھنسا لیا اس ڈائی نے، اب آپ بھی اس کے آگے پیچھے بچھی جائیں گی۔ اما سائیں، سامع کے لفظوں میں کلب کے لیے چھلکتی نفرت وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کی تھی۔ وہ معصوم کیوں اتنے ظلم برداشت کرے، اس کا کیا قصور ہے آخر؟ اما سائیں کی آنکھوں میں اس کا معصوم چہرہ گھوما۔ ہوگی وہ معصوم، بے گناہ اور بچی، مگر آپ سب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہے تو وہ بھی قاتل کی بہن اور ونی نہ، پھر یہ عنایتیں کیوں؟ پلیٹ میں چمچ پٹکتے ہوئے زور سے بولی۔ کیا طریقہ ہے، یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس کا بھائی ہی قاتل ہے؟ چلو ہم مان لیتے ہیں اس کے بھائی نے ہی قتل کیا ہے، مگر اس معصوم کا اس سب میں کیا قصور؟ وہ تو ان سب میں باتوں میں بھی تھی ہی نہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ بس گھر میں اپنے بھائی کے ان گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے جو اس نے کیے بھی نہیں ہیں؟
اور رہی بات مومن کی تو کلب اس کی بیوی ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، تم اس پہ بات نہ ہی کیا کرو تو بہتر ہے۔ حیدر شاہ سرخ آنکھیں لیے اپنے سخت انداز میں سامیہ کو گھورتے ہوئے بولے، جا رہی ہوں میں اپنے کمرے میں، میری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ سب کریں آرام سے ناشتہ، بس تھوڑا سا سوپ پی لو، اگر کچھ کھاؤ گی نہیں پیو گی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ مومن سوپ پلاتے پیار سے اسے سمجھایا، مجھے نہیں پسند، یہ اس کا ٹیسٹ ہی نہیں اچھا لگتا۔ وہ رہان سی ہوئی، میں بول رہا ہوں نا جلدی سے پی لو، نہیں تو میں نے پھر غصہ کرنا ہے، اور تم نے ابھی دوائیاں بھی تو کھانی ہیں۔ چہرے پر خوف کی تاری کرتے مومن بولا تو وہ جلدی مومن کے ہاتھ سے سوپ پینے لگی۔ مومن کو ٹیبلٹ اپنی طرف بڑھاتا دیکھ کلب کا منہ بن گیا، برے منہ بناتی وہ کبھی مومن کے چہرے کو دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹیبلٹ کو۔ مومن نے ہنسی دباتے دودھ اور ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کلب نے منہ بسورے مگر پھر مومن کی گھوریاں دیکھتے ہوئے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ شاباش، اب تم آرام کرو، میں جا رہا ہوں کام سے، پری تمہارے پاس ہوگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے کہنا، اور کمرے سے باہر مت جانا۔ مومن اسے ہدایت کرتا چلا گیا۔ ہاں بولو اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ پیپرز بڈھے کے سائن کروا کے دے تو دیے تھے تمہیں؟ وہ بڈھا ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا، اس نے تو جائیداد پہلے ہی جائیداد نام کر دی کسی کے، ہمارے ہاتھ ایک ڈھیلا نہیں آنا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جوہاری کی طرح بول رہا تھا جس نے سب کچھ داؤ پہ لگا کے بھی بازی ہارتی تھی۔ کس کے نام ہے ساری جائیداد اور حویلی؟ ساری جائیداد تو مومن شاہ کے نام کر دی حیدر شاہ نے، مگر وہ حویلی اس کل کی آئی لڑکی کے نام کرتی۔ اس کے پاؤں اس خبر پر لٹ کھڑائے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو محروم رکھ کر کسی غیر کے نام؟ تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ جو بھی کرو، مجھے بس ساری جائیداد چاہیے۔ سامیہ تم ہوش سے کام لو، ہم لوگ بہت جلد ان لوگوں سے سب چھین لیں گے۔ پہلے تو ہمیں اس لڑکی پہ فوکس کرنا ہوگا، اس کو ڈرا دھمکا کے حویلی اپنے نام کروانی ہوگی، اور سب سے اہم کام تمہیں مومن کی شادی عالیہ سے جلد کروانی ہوگی، کیونکہ وہ لڑکی اگر مومن کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ سن رہی ہوں نا میں کیا بول رہا ہوں؟ اس کا جواب نہ پا کے وقار نے اسے پکارا، مجھے تو پہلے ہی وہ بدتمیز لڑکی ایسے ہی لگ رہی تھی، سامیہ کیا ہی سے کدی کہیں کی۔ ہاں میں سن رہی ہوں، بس اب تم دیکھتے جاؤ میں کرتی کیا ہوں۔ عالیہ اس گھر کی بہو اور مومن کی بیوی ہی بنے گی، اور اس لڑکی کو خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے اپنا شوہر تو کھو دیا ہے، مگر یہ حویلی اور جائیداد کسی قیمت پہ نہیں کھو سکتی میں۔ سامیہ کا شاطر دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکی تھی، اسے پتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے جس سے اس کا نام بھی نہ آئے اور سارا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ کہاں جا رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ اما سائیں کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ حیدر شاہ نے پوچھا۔ اپنی چھوٹی بہو سے ملنے جا رہی ہوں، آپ بھی آ جائیں، ساتھ چلتے ہیں۔ انہوں نے بتانے کے ساتھ حیدر شاہ کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دے ڈالی۔ آج ان کے لہجے اور لفظوں میں کلب کے لیے وہ ذہن نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، آج اس نفرت کی جگہ حیدر شاہ کو محبت نظر آ رہی تھی۔ چلیں، جو ہماری بیگم صاحبہ کا حکم وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ کلب نے ان دونوں کو دیکھ فوراً سلام کیا۔ جیتی رہو ہماری بچی۔ اما سائیں اور حیدر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعائیں دی۔ حیدر شاہ کا تو میں جینڈر ہی بدلنے والی تھی، حیدر سائیں کہ ایسے سائن بھی ہو سکتا تھا، عورت کے عورت والا فیلنگ آ رہی تھی مجھے۔ کلب تو حیران سے کھڑی تھی کہ آخر یہ کایا پلٹ کیسے گئی؟ پہلے مومن، اب یہ، اسے لگا اس کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں، اب کوئی ظلم نہیں، کوئی آنسو نہیں ہوگا اس کی آنکھ میں۔ مگر ایسا کب ہوا کہ خوشی کا موسم ٹھہر جائے؟ غم سے کہاں برداشت ہوتا ہے خوشیوں کے ڈیرے جما لینا، خوشیوں کو نکل کر غم کہیں نہ کہیں سے اپنی جگہ بنا ہی لیتے ہیں۔ ایک ہی موسم سے تو انسان اکتا جاتا ہے، اسی طرح خوشی اور غم بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن تمہیں بہت مارا، آخر میں بھی کیا کرتی، جوان بیٹے کے غم نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کرتی تھی، مجھے کچھ پتہ نہ تھا آخر میں کیا کر رہی ہوں، یاد تھا تو صرف یہ کہ تم میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہو، یہ تو سوچ ہی نہیں رہی تھی، تم بھی انسان ہو، تمہارا آخر سب میں کیا قصور، اور میرے مومن کی دلہن ہو تم، مگر اب میں اپنے رویے پہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اما سعید نے کلب کے سامنے اپنے بوڑھے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیا۔ اما جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں مجھ سے، آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، آپ نے جس بات میں آ کر کہا، جو بھی کہا، آپ میری بڑی ہیں، پلیز ایسا نہ کریں۔ کلب نے ان کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا، آج سے تم ہماری بیٹی ہو، اللہ تمہاری صورت ہمیں بیٹی دی ہے۔ حیدر شاہ نے آج افر سیاب چودھری سے کیا وعدہ کلب کو بیٹی بنا کر پورا کر دیا تھا۔ کلب کے لیے بھی یہ خوشی کی بات تھی، کیونکہ اما سعید کی صورت میں سے ماں ملنے والی تھی۔ ماں کا وہ پیار جس کے لیے وہ بچپن سے تڑپی تھی، وہ اما سعید سے ہی سے ملنے والا تھا۔ رافع، ایک عورت تم سے ملنے آئی ہے، میں نے اسے کتنا کہا مگر کہتی تم سے مل کے ہی جائے گی، ذرا مجھے بھی بتاؤ کون ہے وہ؟ رخشندہ بیگم تو جانے کیا سمجھی تھی، رافع کو اٹھاتے وہ بولی۔ اماں اب مجھے کیا پتا کون ہے، آپ خود پوچھ لو نا اس سے۔ رافع نے تقریباً ادھر دافع لکھا ہوا تھا آئی تھنک پہلے، خیر وہ اس کا کزن جس کی یہ منگ تھی، کیا نام ہے، کلب، آئی تھنک وہی ہے۔ رافع نے تقریباً چڑھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود کسی لڑکی کو نہیں جانتا تھا، اگر
تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ چکر وکر ہے تو سب ختم کرو، میں بتا رہی ہوں تمہیں، میں ایسا کچھ برداشت نہیں کروں گی، تمہاری شادی صرف میری بھانجی سے ہوگی۔ دیکھو اماں، یہ میرے جڑے ہاتھ تمہارے سامنے، میرا کوئی چکر نہیں ہے، میں نہیں جانتا کون ہے، کیوں آئی ہے، بس کر دیں اب۔ رافع نے پاؤں میں جوتے پہنتے بزاریت سے کہا۔ جی آپ کون؟ سامنے نقاب پوش عورت کو دیکھ رافع نے پوچھا۔ تو آپ ہیں رافع چودھری؟ جی میں ہی ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ رافع نے اسے خود کو تکتا دیکھ پوچھا کہ عجیب پاگل عورت ہے، جب پتا ہے کہ میں ہی رافع ہوں تو کیوں بار بار پوچھ رہی ہے؟ یہ میرا نمبر ہے، اس وقت آپ کو یہ جاننا ضروری نہیں کہ میں کون ہوں وغیرہ وغیرہ، بس یوں سمجھے آپ کی مددگار ہوں، اگر آپ کو کلب چاہیے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے چل دی بنا اس کی بات کا جواب کے، جبکہ رافع اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو ہی دیکھتا رہ گیا اور دماغ میں بس ایک ہی نام گونجنے لگا، کلب۔ اوکے جی، مومن صاحب آپ نے بلایا؟ کلب جو سامنے کے یہ کہنے پہ کہ مومن اسے بلا رہا ہے اس کمرے میں آئی، دروازے کے بند ہونے پہ خوف سے اچھلی ہو رہی سی کسر سامنے کھڑے شخص نے پوری کر دی۔ اس کی شکل دیکھ کے ہی وہ خوف زدہ ہوگی۔ گھبراؤ نہیں، میں نہیں بلایا تھا تمہیں۔ ایسا معصوم اور شفاف چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ خباثت سے کہتا قدم اس کی طرف اٹھا رہا تھا۔ دور ہو مجھ سے، اللہ کا واسطہ ہے مجھ سے دور ہو۔ وہ پیچھے کی جانب اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے گڑ گڑائی۔ تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے لڑکی، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم بھی خود کو ہلکا نہ کرو؟ ویسے بھی تم نے آ ہی جانا ہے میری باہوں میں، ٹوب کی مرضی تمہاری باہیں کٹ کے نیچے گر جائے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، چھپ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ماشاءاللہ کیا حسن ہے، مگر وہ کیا ہے نا، تمہارے صرف نام کے شوہر نے تو اس حسن کا خراج دینا نہیں، میں ہی دے دیتا ہوں۔ وہ کمینگی سے کہتا اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے ڈھیسنے لگا۔ مومن صاحب تمہیں نہیں چھوڑیں گے، میں سب کو تمہاری حقیقت بتاؤں گی، ذلیل کمینے، دور ہو مجھ سے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی درندے کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے بولی، شوق سے بتانا اگر کوئی یقین کرے تو۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دوپٹہ اتار کے پھر پھینک چکا تھا۔ وہ غلیظ نظریں اس پر گاڑے جھکنے لگا۔ کمینے ذلیل انسان، دور ہو مجھ سے۔ اس کے بازو میں دان کاٹتے وہ وقار سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ وقار درد سے بلبلایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت کلب پر کم ہوئی تو وہ اس سے دور بھاگ کے دروازہ کھولتی باہر کی طرف بھاگی، اور اس نے بھی وہاں سے بھاگنے کی۔ مومن جو اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھولے نیچے جھانک رہا تھا، اس کی نظر باہر کی طرف جاتے وقار پر پڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقار ہے جلدی میں ہو اور وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا جیسے کسی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے روتی کانپتی کلب کمرے میں آئی اور آتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ مومن فوراً اس کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا، تم تو کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، مومن نے اسے بٹھاتے پوچھا۔ وہ بتاؤ مجھے، وہ کیا؟ تم ڈرو نہیں، مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ؟ مومن کچھ کہنے والا تھا کہ اس کی نظر کلب کے کندھوں سے پھٹی قمیض پر پڑی تو اس کا خون کھول اٹھا اور باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئی، اس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ وقار، تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تم اتنے گھٹیا نکلو گی یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ خیر، کلب کو چھونے کی قیمت تو تمہیں چکانی پڑے گی۔ یہ سوچتے وہ اٹھنے لگا تھی تو کلب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم ڈرو نہیں، اب کوئی نہیں آئے گا، میں بھی واپس آ رہا ہوں، بس تمہارے پاک جسم کو چھونے والے کے ہاتھوں کو توڑ کر۔ نہ وہ بہت گندے ہیں، میں نے بولا بھی کہ میں مومن صاحب کو بولوں گی، وہ آپ کو ماریں گے، مگر وہ کہتے آپ انہیں نہیں مارو گے۔ کلب نے سو کرتے اسے ساری بات بتائی۔ اپنا نام کلب کے منہ سے سن کے مومن کے ہونٹوں پر مسکان آئی۔ تم آنسو صاف کرو، اب ایک بھی آنسو تمہاری آنکھ میں نہ آئے، نہیں تو اس کی بجائے میں نے تمہاری پٹائی کر دینی ہے۔ میں جا رہا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے، تم کمرے سے باہر نہ جانا۔ مومن اس کو ہدایت کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ہاں بس اماں صاحب کے کانوں میں تو میں نے عالیہ اور مومن کی شادی کی بات ڈال دی تھی۔ مومن سامیہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے اس کے کمرے سے آنے والی آواز پر ٹھٹک کر رکا۔ چونکہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس لیے آواز صاف باہر آ رہی تھی۔ شاید سامیہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ بھئی ایسا نہیں ہے، سارے ٹی وی ڈراموں، فلموں، کامکس، سب میں، ناولوں میں، سب میں ایسا ہی ہوتا ہے، ویلن کو دروازہ بند کرنا بھول ہی جاتا ہے۔ ہاں بس وقار بھی کلب کو ڈرا دھمکا کے حویلی ہمارے نام کروا لے گا اور پھر تم مومن کی جائیداد اپنے نام کروانا، پھر ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہم نے جو چاہا وہ ہمارا ہوگا پھر۔ اور وہ بڈھا، اسے تو میں نے پہلے ہی ڈرا رکھا ہے، اس بڑھیا کا بھی اچھا انتظام کیا ہے۔ اچھا فون رکھتی ہوں، ایک تو ان کے پوتے کو میں بڑی مشکل سے سنبھالی، پتہ نہیں کب جان چھوڑے گی۔ اس کے لہجے میں اپنے ہی بیٹے کے لیے نفرت تھی۔ وہ کیسی بیوی تھی کہ جسے شوہر کی موت سے فرق نہ پڑا تھا، وہ کیسی ماں تھی کہ اس پہ اپنا ہی لگتے جگر بوجھ تھا جس سے وہ جان چھڑانے کے چکر میں تھی۔ کوئی اتنا سنگدل کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کو لگا وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اگر وہ کسی اور کے منہ سے سنتا تو کبھی اس بات پہ یقین نہ کرتا، مگر یہ حقیقت تھی اور وہ اپنے کانوں سے یہ سب سن چکا تھا۔ خدا نے حقیقت اس پہ واضح کر دی تھی، وہ کسی بے گناہ کو اس گناہ کی سزا دے چکا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے دروازے کا سہارا لینے کے لیے پکڑا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ایک دم پلٹی، اس کے چہرے کی ہوائیاں
उठ गई थी। मोमन को कमरे में देखकर इसे लगा सब खत्म हो गया। मोमन ने सब सुन लिया था। सॉरी भाभी, वो मैं मुबश्शिर को लेने आया था। आप हर वक्त अकेले इसको संभालती रहती हैं, मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए ले आऊँ। मोमिन ने सामिया के सारी कुड़ी हवैयाँ देखते कहा। हाँ हाँ, बहुत तंग करता है ये मुझे, और तुम्हारी बीवी को इसलिए नहीं देती कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। सामिया ने बात बदली। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, इसे पकड़ा दिया करें। वैसे कौन सा इस हवेली के काम करने होते हैं, एक बच्चा तो संभाल ही लेगी। आप रहने दें, मैं आज ही इसे कहता हूँ आप मुबश्शिर को भी देखा करेंगी। अबू मुबश्शिर को सही, आपकी तो मुझे तबीयत ही नहीं ठीक लग रही। मोमन की फिक्रमंदी से कहने पर आलिया ने अपना माथा छुआ, जहाँ इतनी सर्दी में भी पसीने की बूंदें थी। हाँ, वो थोड़ा सर में दर्द था तो इस वजह से। अच्छा, मैं मुबश्शिर को ले जाता हूँ, आप आराम करें। मोमन मुबश्शिर को उठाते वहाँ से चला गया। आलिया ने सुक्का सामिया ने सुक्का सांस लिया कि मोमिन ने कुछ नहीं सुना, मगर बहुत देर हो गई थी। इन सब का भांडा भी चुराहे में फूट चुका था। दरवाज़ा खुलने पर कलब ने सर उठा के आने वाले को देखा। मोमिन को देखकर इसने शुक्र अदा किया, क्योंकि इसे बहुत डर लग रहा था। मुबश्शिर, आप इनके पास जाओ बेटा, ये आपकी आनी है, मुबश्शिर कलब के हाथ में देते मोमिन ने कहा, जबकि वो 3 साल का बच्चा भी खुशी खुशी कलब के साथ खेलने लगा। तुम इसका ख्याल रखना, ये तंग नहीं करता। मैं अम्मा साईं और बाबा से एक ज़रूरी बात करके आता हूँ। मोमिन के चेहरे पर अब सुकून था, एक ऐसा सुकून जो इंसान को सही रास्ता मिल जाने पर चेहरे का हाथ ताकत लेता है। मोमिन, तुम होश में तो हो, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मोमिन की फरमाइश पर हैदर शाह धाड़े। हाँ अब्बा साईं, मैं होश में हूँ, और अब तो होश में आया हूँ। मैंने पहले ही बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है। देखो मोमिन, जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं किए जाते बेटा। अम्मा साईं ने इसे समझाना चाहा। अम्मा साईं, मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं कर रहा, बहुत सोच समझ के आपको ऐसा बोल रहा हूँ। और कलब को का क्या होगा? वो बच्ची तो इस हवेली में तुम्हारी दुल्हन बन के आई है, इसके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी क्या? अम्मा साईं को कलब की फिक्र सताने लगी। आप इसकी फिक्र ना करें, मैं दोनों को पूरे हकूक दूंगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और वैसे भी अभी वो बहुत छोटी है। मोमिन, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हैदर शाह ने किसी अनजाने खौफ से कहा। बाबा साईं, आपको क्या लगता है मुझे आप सबकी परवाह नहीं है? आप सबकी फिक्र है, तभी मैं फैसला कर रहा हूँ। मोमिन किस हद तक तो इनके खदशात समझ गया था। मोमिन, अगर कुछ भी गलत हुआ तो इस सब की जिम्मेदार तुम होगे, ये बात याद रखना। हैदर शाह को लगता था कि आलिया के इस घर में आने के बाद सामिया की पोजीशन और मजबूत हो जाएगी, और इस हवेली का शरीजा ही बिखर जाएगा। बाबा साईं, भरोसा रखें मुझ पे, एक दिन आप खुद मेरे इस फैसले पर खुशी और फ़ख्र महसूस करेंगे। अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा तुम बोल रहे हो। मुझे तो हालात किसी और से मच जाते लग रहे हैं। हैदर शाह ने सर धा परी। मोमिन, आप यहाँ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मोमिन को अपने घर पे अपने सामने मुस्कुराता देख आलिया का तो हैरत से मुंह खुल गया। हाँ क्यों, तुम्हारे घर आने पर कोई पाबंदी है क्या? मोमिन ने उल्टा इससे सवाल किया। ना नहीं तो वो आप कभी आते नहीं ना, आज यूँ अचानक देख के पूछा। हाँ बस तुमसे मिलने का दिल कर रहा था तो चला आया। मोमिन के जवाब पर आलिया के हाथों से मोबाइल गिरते गिरते बचा। खुशी इतनी है? हैरत और खुशी के तासरात बैक वक्त इसके चेहरे पर आए। अच्छा, हमने सोचा था आप लोगों से ना कुछ बातें की जाए। हम उसके सिलसिले में ना एक दो या 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें हम आपसे बात करेंगे, अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करेंगे। फिक्शन फैंटेसी नाम है उसका, या हाँ फिक्शन फैंटेसी है, उन्होंने काफ़ी बार मेंशन भी किया, तो आप उसको विजिट क्लास में कीजिएगा, ठीक है। खैरियत, आज मेरी याद कैसी आई बड़े लोगों को? आलिया ने खुद को नॉर्मल करते पूछा। हाँ, काफ़ी दिनों से कुछ लोग दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, तो सोचा इनका दीदार ही कर लिया जाए। अल्फाज अंदाज में मोहब्बत समोए, दिलकश मुस्कुराहट से जाए। क्या यही मोमिन था जो किसी लड़की को देखना भी गवारा ना करता था? और आज आलिया पे हैरतों के पहाड़ तो उड़ा था। अगर ये कहा जाए कि मोमिन एक कमाल एक्टर था तो गलत ना होगा। इसने जिस तरह आलिया के सामने एक्टिंग की, अगर इसका अली या कोई और देख लेता तो गश खा कर गिर पड़ता। आलिया के पास तो कहने को कुछ था ही नहीं। इसे लगता था मोमिन जैसा पत्थर दिल, अपने काम से काम रखने वाला, हर वक्त नाक पर गुस्सा जमाए रखने वाला कभी इसके हाथ नहीं आएगा, और वो कभी इसे शीशे में नहीं उतार पाएगी। मगर इधर तो सब उल्ट गया था। इसे इस सब के लिए थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करनी पड़ी। मोमिन ने इसका काम आसान कर दिया था। मोमिन कदम कदम चलता आलिया के करीब आया, आहिस्तगी से इसके हाथों को पकड़ गया, जबकि मोमिन की हरकत पर आलिया तो जैसे जम गई। बाद में भी जमोगी तुम। मेरी अव्वलीन तरजीह तुम ही थी। वो लड़की तो महज बनी में आई है, मेरी बीवी के होते पर कभी फाइज नहीं हो सकती। आज से बल्कि अभी से तुम ये बात ज़हनशीन कर लो कि इस हवेली की खानदानी बहू सिर्फ तुम बनोगी, और बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरे बहुत पास होगी, और फिर तुम खुद को दुनिया की खुश नसीब लड़की समझोगी। बस थोड़ा सा इंतज़ार। आलिया के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान बिखरी, जबकि ये कहते मोमिन के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी, जैसे शिकारी ने अपना शिकार को फांस लिया हो। सुनो, तुम कुछ नहीं कहोगी क्या? मोमिन ने अपनी गंभीर आवाज़ में इसके कान के पास सरगोशी की। आलिया की धड़कनों ने 180 की रफ्तार पकड़ी। इस शख्स के आगे तो इसके अल्फाज ही ख़त्म हो जाते थे।
ایک عجیب سکون خوبصورت سحر تھا مومن کی شخصیت میں جو بندے کو خود میں جکڑ لیتا تھا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، عالیہ نے شرما کے کہا۔ تم بھی بہت اچھی لگتی ہو مجھے، مومن نے ہنوز چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، بہت جلد اماں سائیں اور ابا سائیں تمہارے گھر آئیں گے۔ مجھے یقین ہے تمہارے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہی ہوگی۔ مومن تو آیا تھا اور چھا گیا تھا۔ عالیہ کو اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ باہر نکلتے مومن کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی آ گئی تھی، کچھ دیر پہلے والی نرمی اور مسکراہٹ کا نشان تک باقی نہ تھا۔ اب تم لوگوں سے میں تمہاری زبان میں ہی بات کروں گا، کیونکہ تم لوگ محبت میں مارنے کے عادی ہو، تو میں بھی تم لوگوں کو اسی محبت کے جال میں پھانس کے ماروں گا۔ مومن سوچتے ہوئے اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھ کے واپسی کے سفر پر روانہ ہوا، کیونکہ اس نے اپنی منزل کے لیے پہلا اور اہم قدم اٹھا لیا تھا۔ مومن کے جاتے ہی عالیہ نے سامیہ کو فون لگایا۔ آپی میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آج کتنی خوش ہوں، پرجوش لہجے میں عالیہ نے سامیہ کو بتایا۔ کیوں بہن، کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگا ہے جو اس قدر خوش ہو؟ سامیہ نے طنز کیا۔ ارے آپی آپ ایسا سمجھ لیں کہ کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگا ہے، عالیہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اچھا اب سیدھا بتا آخر بات کیا ہے جو تو اس قدر خوش ہے؟ ابو یوں سمجھے اب ہم اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، عالیہ نے رازدانہ انداز سے کہا۔ اب پہلیاں نہ بجھوا، بس اتنا بتا کہ اصل بات کیا ہے، سامیہ نے خفگی سے کہا۔ یوں سمجھے مومن اب میری مٹھی میں ہوگا، سمجھنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے بہن، سامیہ نے پھر طنز کیا۔ ہاں ہے تو مگر بس کر بہن، تو نا اب رات کے بجائے دن میں بھی خواب دیکھنے لگی ہو۔ میں رکھ رہی ہوں فون، عالیہ کی بات کاٹتے سامیہ نے غصے سے کہا۔ مومن نے مجھے پرپوز کیا ہے، سامیہ کو لگا عالیہ مذاق کر رہی ہے۔ تو تم مذاق کر رہی ہو نا، دوبارہ بولو ابھی کیا کہا تم نے؟ سامیہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ مومن نے مجھے پرپوز کیا اور بہت جلد وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ نہ تو کوئی خواب ہے اور نہ ہی کوئی مذاق، بلکہ ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ عالیہ کی تو خوشی سنبھل رہی تھی، سٹول کھینچ دو خوشی سنبھالنے کے لیے، کیونکہ بعد میں اسی پہ تو بیٹھنا ہی سے چکر کھا کے کہیں یہ سب مومن کی چال تو نہیں عالیہ؟ سامیہ تو یہ سب عجیب لگ رہا تھا سامیہ کو۔ آپ بھی نا مومن ہمارے بارے میں تھوڑی جانتا ہے، وہ کیوں کوئی چال چلے گا؟ آپ بھی نا، عالیہ نے اس کی بات کی نفی کی۔ ہاں یہ بات بھی ہے، مومن کون سا یہ بات جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ چلو جو بھی ہے مبارک ہو تمہیں، یہ باقی بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اب سامیہ بھی پرسکون تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہیں، اس کے قریب پہنچ گئی ہیں، مگر اصل میں حقیقت تو کچھ اور تھی۔ وہ لوگ اپنی بربادی اور ناکامی کے قریب جا رہی تھی۔ مومن نے ایسی چال چلی تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہی جیت رہی ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ مومن نے ان کو وہی دکھا رہا تھا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اصل بازی گر وہ ہوتا ہے جو ایسی بازی کھیلے کہ سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ جیت اسی کی ہے اور دوسرا بندہ ہار رہا ہے، اور جیت اسی کی ہو جو اصل میں ہارتا ہوا نظر ہے۔ مومن نے بھی ایسی بازی کھیلی کہ جس میں بظاہر تو سامیہ لوگوں کو لگا وہ جیت رہے ہیں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ ان کا ہار کی طرف پہلا قدم تھا۔ آپ جو بھی کلب کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ رافع نے بہت سوچنے کے بعد اس نمبر پر آخر کال ملا ہی لی جو اس کے ہاتھ میں وہ نقاب پوش تمہاری کی تھما گئی تھی۔ سلام کرنے کا رواج نہیں ہے میرے خیال سے آپ کی طرف؟ سامیہ نے اس کے سلام نہ کرنے پر چوٹ کے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اب لگ رہے ہو کسی اچھے خاندان کے سلجھے ہوئے لڑکے۔ اب سلام دعا ہوگی ہو تو کام کی بات پہ آئیں، رافع اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہ لڑکے ایسے بات نہیں کرنی، کیونکہ تم نہیں بلکہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، وہ بھی بنا کسی غرض اور تمنا کے، تو تمہیں ذرا صبر سے کام لینا چاہیے۔ سامیہ نے چبا کے کہا۔ ہاں مگر میں نہیں مانتا آپ صرف میری مدد کر رہی ہیں، یا آپ کو کوئی غرض نہیں، بلکہ مجھے تو صاف لگ رہا ہے اس سب میں آپ کا اپنا کوئی مفاد ہے، ورنہ کون ایسے کسی کے گھر آ کے اتنی بڑی آفر کرتا ہے؟ رافع بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہ تھا نہیں جو کسی کو سمجھ نہ سکے، اور ان کو جو بغیر کسی جان پہچان کے اس سے مدد کی آفر کریں۔ ویسے کافی سمجھدار لگتے ہو تم مجھے، میں تو سمجھی تھی کہ تم پہ بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں اب آپ بتا دیں آپ ہیں کون، آپ کو اس سب سے کیا فائدہ ملے گا؟ آم کھاؤ گٹلیاں نہ گنو، مگر مجھے بھی پتا تو ہونا چاہیے نا کہ کہیں تم میرے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی؟ رافع نے کہا۔ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، اگر چاہیے تو بولو، اگر نہیں تو تمہاری مرضی۔ سامیہ نے اب ذرا غصے سے کہا۔ ایک تو وہ اس کی مدد کر رہی تھی اور وہ تھا کہ نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے اس کے۔ اچھا بولو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رافع نے سوچا مجھے اس سب سے کیا کہ یہ کون ہے اور کیوں میری مدد کر رہی ہے؟ میرے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ یہ میری مدد کر رہی ہے، مجھے صرف کلب سے ملنے
مل کے اسے گھر واپس لانا ہے، جیسے بھی مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر تم نے ابھی کلب سے ملنا ہے تو 5 منٹ کے اندر حویلی کی پچھلی سائڈ پہ بنے گارڈن میں آؤ، وہاں تمہیں کلب مل جائے گی اور تمہیں حویلی کی پچھلی جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی ملے گی، اس کے ذریعے تم حویلی میں داخل ہونا، واپس بھی اسی کے ذریعے جانا۔ میرا کام بس اتنا ہے کہ کلب کو گارڈن میں بھیجوں اور میں کر دوں گی۔ سامع نے اسے سارا پلان سمجھا دیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے اندر وہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر موجود کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ کلب تو مجھے دیکھتے خوش ہو جائے گی اور فوراً میرے ساتھ چل پڑے گی، یہ سوچتے وہ کھڑکی سے کودا۔ سامنے ہی سے دوپٹہ پھیلاتی کلب نظر آئی جو پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ کلب، رافع نے اس کے پیچھے سے آواز دی۔ کلب جانی پہچانی آواز پر پیچھے پلٹی مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے وہ ساکت ہوگی، آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہوگے۔ کلب تم کیوں رو رہی ہو؟ بس اب تم نہیں روگی، آج سے تمہاری قید کے دن ختم ہے، تمہاری آزادی کا پروانہ بن کے آیا ہوں، تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔ رافع تو کلب کے سامنے دیکھ بولتا چلا گیا، اچھا اب چلو۔ جیسے ہی رافع اس کا ہاتھ پکڑنے کو آگے آیا، کلب 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ چلے جائیں رافع بھائی، آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں، اگر مومن صاحب نے آپ کو دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھو تم ڈرو نہیں، اب میں آ گیا ہوں، بس میرے ساتھ چلو۔ رافع کو لگا وہ ڈر رہی ہے ان لوگوں سے، تبھی اس کے ساتھ نہیں جا رہی۔ رافع بھائی اب چلے جائیں، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے، آپ ہمارا گھر یہ ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی، مومن صاحب کو چھوڑ کر تو میں نہیں جا سکتی۔ کلب یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، حویلی کے اندر انہی حصے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ رافع وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ وہ یہاں رہنا چاہتی ہے اپنے ظالم شوہر کے پاس؟ نہیں، وہ تو چھوٹی ہے، ابھی تو وہ ڈر رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے، شاید یہ لوگ اس پر بہت ظلم کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں جا رہی، مگر میں کلب کو پھر کبھی لے کے جاؤں گا، اس جہنم سے نکال کر لے جاؤں گا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ تو کب کی حویلی واپس آ چکی ہے، اب تم بھی اپنے گھر کو جاؤ میاں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، سوچو کہ بنور سے نکلو، حقیقت کو دیکھو۔ اچھا یہ واؤ پڑھنی ہوتی ہے بنور میں کہ نہیں؟ کہ بہت لوگوں کو ہم سے شکایت ہے کہ ہم اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، یہ نہیں ان کو نظر آتا کہ رائٹر نے بھی غلط لکھا ہوگا، اتنے یہ سچے پکے مومن۔ اب اگر رکے تو مومن کے بندے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، بندے تو چھوڑ بھی دیں مگر اس کے کتوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سامع نے اسے بتانے کے ساتھ ساتھ ڈرانا بھی ضروری سمجھا، جا رہا ہوں میں، اور ہاں ملاقات کے لیے شکریہ۔ رافع بے مروت نہیں تھا کہ شکریہ بے ادا نہ کرتا، شکریہ بولتے ہوئے حویلی سے نکل گیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم رافع؟ وہ گھر پہنچا تو رخشندہ بیگم سامنے کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کہیں نہیں، بس دوستوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے صاف جھوٹ بولا کیونکہ وہ جانتا تھا رخشندہ بیگم کبھی اسے کلب کو واپس نہیں لانے دیں گی۔ اچھا چھوڑو، ادھر آؤ، تمہارا منہ میٹھا کرواؤں، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ، خیر ہے؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ پہلے یہ کھاؤ پھر بتاتی ہوں۔ کل گلاب جامن اس کے منہ میں ٹھونستی وہ بولی، ٹھونستی، اب تو بتا دے کس خوشی میں کھلا رہی ہے مٹھائی؟ گلاب جامن کھاتے رافع نے کہا۔ مبارک ہو، شمائلہ کے گھر والوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ماں کی بات سنتے اسے پھندا لگا، کھانسی کا شدید دورہ پڑا، گلاب جامن ہی گلے میں اٹک گئی۔ کیا ہوا؟ ہائے اللہ، تم رکو میں پانی لاتی ہوں۔ وہ فکر مند ہوئی تھی۔ یہ لو پانی پی لو۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتی وہ بولی۔ پانی پینے سے اس کی حالت بہتر ہوئی۔ آج کافی خاموشی اور سکون ہے، مجھے تو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتا ہے یہ۔ علی نے چپ بیٹھے مومن کو دیکھتے کہا۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھو۔ مومن نے بھی اس کی نفی نہیں کی۔ خیر ہے بھائی، بھابھی سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی یا آج پھر اسے زخمی کر کے ادھر مجنوں بنے بیٹھے ہو؟ علی کو کلب کی فکر لاحق ہوئی۔ نہیں یار، تیری بھابھی تو معصوم سی ہے، لڑائی تو دور کی بات، وہ تو شکوہ بھی نہیں کرتی ہے۔ آج میرا دل اور روح دونوں زخمی ہو گئے ہیں، ٹوٹ گیا ہوں میں اور میری کرچیاں مجھ میں ہی بکھر گئی ہیں جو مجھے چبھ رہی ہیں۔ درد بڑا ٹوٹا بکھرا لہجہ تھا مومن کا جو علی کو تڑپا گیا۔ مومن مجھے بتاؤ کون سی بات پہ تم اس قدر پریشان ہو؟ علی نے اس کے قریب بیٹھتے کہا۔ علی میری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، مجھے برباد کر رہے ہیں، میرے بھائی کی جان تو لے ہی چکے ہیں، اب پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ درد تھا مومن کی آواز میں جو علی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ علی نے، کیا ہوا ہے مومن، بتاؤ تو صحیح؟ علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ علی روکتا رہ گیا مگر مومن اس کی سنے بغیر وہاں سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ اپنوں کے دیے زخم بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، جو بننے کا نام نہیں لیتے، دل کو چھلنی کرتے رہتے ہیں۔ مومن کی حالت بھی کچھ ایسی تھی کیونکہ اس نے اپنے قریبی لوگوں سے چوٹ کھائی تھی، اور چوٹ بھی گہری جس کے اثرات دیر تک رہنے والے تھے۔ چھوٹے سائیں، اما سائیں کو دیکھے، کیا ہو گیا؟ وہ اٹھ ہی نہیں رہی اور ان کے منہ سے خون بھی نکل رہا ہے۔ پری دوڑتے ہوئے مومن کے کمرے میں آئی جہاں مومن مبشر اور کلب کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کیا ہوا اما سائیں؟ وہ اچھی بھلی تو تھی وہ، یہ کہتے مومن نے مبشر پری کو پکڑایا۔ پتہ نہیں سائیں، ایک بار پہلے بھی ایسا ہوا ہے مگر انہوں نے مجھے بتانے نہیں دیا، پری نے روتے ہوئے بتایا، کیونکہ اما سائیں ان سب کو ایک ماں کی طرح ہی رکھتی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ، تم مبشر کا دھیان رکھنا اور کلب تم میرے ساتھ چلو۔ پری کو تسلی دیتے کلب کا ہاتھ پکڑتے وہاں
अम्मा सही के कमरे की तरफ दौड़ा। तकरीबन 20 मिनट के बाद कलब और मोमन हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड के बाहर खड़े थे। डॉक्टर अम्मा सही को अंदर ले गए थे जहाँ इनका ट्रीटमेंट जारी था। मोमन इधर उधर टहल रहा था। कलब की सिसकों की आवाज़ सुनते हुए उसके करीब आया। तुम रो क्यों रही हो कलब? घुटनों के बल इसके सामने बैठता हुआ मगरूर शहजादा खुद भी आंखों में नमी लिए पूछ रहा था। नहीं तो मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो बस। कलब साफ मुकर गई थी। अच्छा, तो फिर ये बारिश का पानी है जो तुम्हारी आंखों से टिप टिप तुम्हारी गालों पे बह रहा है? उंगलियों की पोरों से इसके चेहरे से आंसू पोंछते मोमन इसकी छील सी आंखों में देखा। इस बंदे को तो मैं फिर भी कहीं माफ़ कर ही दूँ, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इसने नॉवल के एंड नहीं बल्कि लाइक स्टार्टिंग या दरमियान में ही अपना रवैया चेंज कर लिया था। लाइक उसे पछतावा था। नहीं तो अच्छा चुप हो जाओ, तुम दुआ करो अम्मा सही को कुछ ना हो। मैं भाई को पहले ही खो चुका हूँ। मेरे पास अम्मा सही और बाबा सही और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं दुआ ही तो कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई नहीं है। बाबा भाई वो सब तो मुझे पूछने ही नहीं आते। इनको तो मेरी याद ही नहीं आती है। मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही मुझे छोड़ के चली गई दुनिया से। अब अम्मा सही की शक्ल में मुझे माँ मिली, उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया। मैं इनके लिए दुआ नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? मोमन को इसके आगे अपना दर्द कम लगा था। सुनो, क्या मैं तुम्हारा नहीं हूँ? मोमन ने सवाल किया। आप मेरे हैं? जवाब के बजाय मासूमियत से पूछा गया। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। मोमन के जवाब ने कलब के चेहरे की खुशी और चमक को बढ़ा दिया था। तुम बैठो, मैं डॉक्टर से मिलकर आऊँ। डॉक्टर को बाहर आते देख मोमन ने उठते हुए कहा, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी वालदा को? और अचानक इनकी तो इस तरह तबीयत कैसे बिगड़ गई? अब कैसी हैं वो? मोमन ने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। देखिए शाह साहब, आपकी वालदा की हालत अभी भी क्रिटिकल है। अगले 2 घंटे इनके लिए बहुत अहम है। मगर इन्हें हुआ क्या है? इनकी हालत अचानक से नहीं हुई, बल्कि मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से इनके मुंह से खून आ रहा था। पता नहीं आप लोगों ने लापरवाही क्यों बरती। हमें नहीं पता था, अम्मा सही ने हमसे ये बात छुपाई। शाह साहब, आपकी वालदा को किसी शय में रोज़ एक ऐसा शहद या जहर लिखा हुआ है, बट इधर शहर लिखा हुआ है, मिलाकर पिलाया गया है, जो बाजार तो असर नहीं करता मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की अंदरूनी अज़ा को नाकारा कर देता है और चंद महीनों में ही मरीज़ की डेथ हो जाती है। आपकी वालदा को ये जहर पिछले 20 दिन से दिया जा रहा है। अब तो इसने अपने असरात दिखाने शुरू कर दिए थे, मगर अल्लाह पाक का शुक्र है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, हम इसका इलाज कर सकते हैं। मोमन ने करब से आंखें मीच ली। इतने दिनों से इसकी माँ के साथ ये सब हो रहा था और इसे खबर नहीं थी। दुश्मन इसके घर में मौजूद थे और वो बाहर की खाक छान कर इन्हें ढूंढता फिर रहा था। मोमन को खुद पे गुस्सा आने लगा। आप ठीक है शाह साहब? डॉक्टर ने मोमन को खोया खोया देकर पूछा। जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप टेंशन ना लें, आपकी वालदा को कुछ नहीं होगा। मोमन का कंधा थपथपाते डॉक्टर चला गया। क्या बोल रहे थे वो? कब से दूर बैठी कलब डॉक्टर के जाती मोमन के पास है। वो कह रहे थे कि अम्मा सही ठीक हो जाएंगी। मोमन ने खुद पर काबू पाते कहा, क्योंकि वो कलब को असल बात नहीं बताना चाहता। आप ठीक तो है ना? आपका जिस्म कांप रहा है और चेहरे की रंगत भी उड़ी हुई है। कलब ने इसकी जद पट्टी रंगत देख के पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। क्या हो गया आप ही? आप क्यों चक्कर काट रही हैं? आराम से बैठ जाए ना। आलिया ने मोबाइल से नज़रें हटाते कमरे में इधर उधर चक्कर काटती सामिया से कहा, जो तकरीबन आधे घंटे से ऐसे ही चक्कर काट रही थी। आलिया कैसे बैठ जाए सुकून से? अगर डॉक्टर्स को पता चल गया कि अम्मा सही को जहर दिया गया है तो मेरा क्या होगा? सामिया के चेहरे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। अरे आप भी ना ऐसी परेशान हो रही हैं। वैसे तो खैर कोई पता नहीं पकड़े जाने का, मगर आपकी यही हालत रही तो ज़रूर पकड़े जाएंगे। तो और क्या करूं? चुपचाप तमाशा देखो अपनी हकीकत सामने आने का। बिलफर्ज डॉक्टर बता भी देते हैं कि इनको जहर दिया गया है, तो भी आपका नाम थोड़ी बताएंगे डॉक्टर। इनको क्या पता आपने दिया या किसी और ने। आप बस चिल करो। सेब की काश मुंह में डालते आलिया ने इसकी मुश्किल हल करते कहा। आलिया तुम मोमिन को नहीं जानती, वो बाल की खाल उतार लेगा, वो पता कर लेगा। यहाँ बात किसी और की नहीं, इसकी अम्मा जान की है। सामिया अभी भी डर रही थी। अरे मेरी भोली आपी, क्या वो अपने भाई की मौत का पता लगा सका है जो इस बात का लगा लेगा? नहीं ना, तो बेफिक्र है। हवेली में सिर्फ आप ही नहीं और लोग भी रहते हैं जो मासाई को जहर दे सकते हैं। इनमें परी, सकीना और इसकी भांग भर की बीवी, क्या नाम है इसका? हाँ कलब, वो भी तो है। सबसे पहला शक तो जाएगा इस लड़की पे। अरे हाँ, ये तो मैं टेंशन में भूल ही गई। मुझे तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं। आलिया की बात पे सामिया ने सूखा सांस लिया। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आलिया ने खान साहब का मशहूर डायलॉग बोला तो वो दोनों हंस पड़ी। वेट अ सेकंड, खान साहब अच्छे और तुम? खैर इधर पॉलिटिक्स नहीं स्टार्ट करनी। अम्मा साईं की तबीयत अब संभल चुकी थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने छुट्टी दे दी थी। वो सब हवेली आ चुके थे। अम्मा साईं कल अब आपके पास रहेगी। आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो इसको बोल दीजिएगा। अम्मा साईं को बिस्तर पर लिटाते कहा। अरे अम्मा कैसी हैं आप? आपको पता है आपका सुन के मैं कितना डर गई थी, मगर आप ठीक है। सामिया ने आते ही अम्मा साईं से लिपटते कहा। मोमन ने अपनी नफरत और गुस्सा बामुश्किल छुपाया। इसका बस चलता तो इस औरत को यहीं खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ देता। कोई कितनी दोगली औरत है।
بھابھی میں جلدی میں آپ کو بتا نہیں سکا وہ، اور پھر مبشر بھی اکیلا ہو جاتا اس لیے۔ مومن نے دنیا جہاں کی محبت لفظوں میں سموئے کہا۔ بہت اچھا کیا تم نے، میں نے عالیہ کو جیسی کال کر کے اما سائی کی طبیعت کا بتایا وہ تو پریشان ہوتے دوڑی چلی آئی۔ سامیہ نے عالیہ کو بھی گھسیٹ لیا، حالانکہ وہ تو فل تیار شیار ہو کے مومن سے ملنے آئی تھی۔ جتنی محبت آپ کرتی ہیں نا میری فیملی سے اور مجھ سے، وہ تو شاید کسی نے کسی کے ساتھ کی ہوگی۔ ایسی بےلوث محبت کہ میرے بھائی کو مار دیا، میری ماں کو زہر دے کے قطرہ قطرہ ان کی جان نکالنی چاہیے، اور نہ جانے اب کیا کریں گی۔ ان کی محبت ایسی ہے تو نفرت کیسی ہوگی؟ مومن تو بس سوچ سکا۔ اور تم کھڑی کھڑی دیکھ کیا رہی ہو، جاؤ اما سائی کے لیے جوس بنا کے لاؤ۔ سامیہ نے پاس کھڑی پری کو کہا۔ وہ چھوٹے سائی کا حکم ہے کہ اما سائی کو کوئی کچھ نہیں دے گا، کھانے کو یا پینے کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ پری کی بات سامیہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی، اسے لگا اب تو گئی کام سے مطلب مومن کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ کیوں مومن، کبھی تم گھر میں نہ ہو تو اما سائی کیا بھوکی پیاسی رہیں گی؟ عالیہ نے میک اپ سے لدی آنکھیں بامشکل کھول کے مومن سے پوچھا۔ نہیں عالیہ ایسی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے ہدایت کی اور بعد میں کسی کو اما سائی کے کھانے پینے کا شیڈیول دے دوں گا۔ صاف ظاہر کہ ہر وقت تو میں نہیں موجود ہوں گا، تو کسی نہ کسی کو یہ کرنا ہی ہے۔ مومن کی بات پر سامیہ کا رکا سانس بحال ہوا۔ عالیہ نے بھی اس بہن کی طرف دیکھتے سکا سانس لیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو تیز روشنی سے پہلے تو اسے کچھ نظر ہی نہ آیا، مگر پھر گزرے وقت کے واقعات آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے پردے پر فلم کی طرح مانے چلنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینی چاہی، مگر بے سود اس کو کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ وہ جتنی دیر سے یہاں تھا، اس کے پیچھے جانے اس کے گھر والوں پہ کیا قیامت گزر چکی ہوگی۔ قلب کا خیال آتے اس کی ریڑھ کھیتی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا تو کوئی جرم بھی نہ تھا کہ جس کی پاداش میں سے اس سنسان جگہ پر قید کیا جاتا۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ جگہ پر قید تھا، تو تمہیں پھر سے ہوش آ گیا؟ چلو ہم پھر سے تمہیں بے ہوش نہیں کریں گے، کمینگی سے کہا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا ظلم ایسے چھپا رہے گا؟ کوئی تمہارا حساب نہیں لے گا، تم سے پوچھے گا نہیں؟ دراب نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے کہا۔ نہ ابھی ایسا کوئی مائکا لال پیدا ہوا ہے جو وقار احمد کی سوچ تک بھی پہنچ سکے۔ مائکا لال لائک ماں کا بیٹا، ٹھیک ہے؟ وقار نے کالر جھاڑتے کہا۔ دیکھ لینا، سچ سب کے سامنے آئے گا، اور پھر تمہارا کیا ہوگا؟ جب سچ سامنے آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ تم تو اس وقت تک اللہ کو پیارے ہو چکے ہوگے، وقار نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں بے نقاب کرنے والا تمہاری سوچ بھی پڑھ لینے والا نہ صرف پیدا ہو چکا ہے، بلکہ وہ بہت جلد تمہیں آسمان سے زمین پر لا پٹکے گا۔ دراب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ پہلے تم خود کو تو بچا لو، پھر ہماری بات کرنا۔ وقار کے تھپڑ نے دراب کی بولتی بند کر دی تھی۔ تم نے کہا تھا پھر سے ملواؤ گی تم کلب سے؟ ہاں تو کہا تھا تو ملوا دوں گی، مگر پہلے کی طرح تم نے اسے لے کر تو جانا نہیں۔ سامیہ نے غصے سے رافع کو جھٹکا۔ ہاں تو کیا کرتا؟ تم لوگوں نے اتنا ڈرا دیا اس میں، تم لوگوں نے اپنا ڈر ہی اس میں اتنا پیدا کر دیا ہے کہ وہ میری سنے بغیر ہی چلے گی۔ رافع نے بھی اس کے انداز سے کہا۔ اونچا اڑنے کی ضرورت نہیں، زمین پہ واپس آؤ تم۔ اچھا تم بھی ذرا جلدی کچھ کرو، میں مزید اسے وہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ رافع کو بھی احساس ہوا کہ اسے ذرا دب کے رہنا پڑے گا، کیونکہ اسے سامیہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تب تک اس کی باتوں کو چپ کر کے برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ ابھی تو مومن نے شادی کا فیصلہ کیا ہے، شادی کے ہنگاموں میں کچھ کرتی ہوں۔ کیا مومن شادی کرنے والا ہے؟ یہ تو اچھی خبر ہے۔ رافع کو واقعی اس خبر سے خوشی ہوئی۔ پھر کیا وہ کلب کو طلاق دے گا؟ رافع کو ابھی بھی اندیشہ تھا کہ اگر مومن نے کلب کو آزاد نہ کیا تو ہاں اور کیا، اسے رکھ کر اچار تھوڑی ڈالنا ہے، فارغ ہی کرے گا۔ سامیہ نے بیزار انداز سے کہا۔ سامیہ اور عالیہ کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ان کے مقصد کی طرف انہوں نے آج دوسرا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، اب تو بس اس کے پورے ہونے کا انتظار تھا۔ یہ ان کی دوسری بڑی جیت تھی، جو در حقیقت ان کی ہار بننے والی تھی۔ مومن کا عالیہ سے شادی کر لینا ان کے لیے تو ایک کامیابی تھی، مگر ایسا تھا نہیں۔ یہ مومن کی جیت کی پہلی جیت تھی۔ ابھی تو اس نے پہلی سیڑھی عبور کی تھی، ابھی منزل دور تھی۔ مومن نے وہ کیا جو وہ لوگ چاہتے تھے، مگر اس سب کے پیچھے مومن کی چال تھی۔ اس نے ان سب میں عالیہ کا استعمال کیا تھا، اسے ایک ڈھال بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اب اس نے عالیہ کو مہرا بنا کے سچائی تک پہنچنا تھا جو اس سے چھپائی گئی تھی۔ صحیح لکھ دیتے تو اتنا تو نہ اٹکتی۔ اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ کر کے اس کو انجام تک پہنچانا تھا۔ کسی بے گناہ پہ الزام لگانے والے کو اس کے کیے کی سزا دینی تھی۔ عالیہ مومن کے کمرے پھولوں کی سیج کے درمیان دھلن بنی کب سے مومن کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اسے میرا کمرہ دے دیا، اب میں کہاں جاؤں گی بتائیں نا؟ تم نے کہاں جانا ہے؟ اما سائی کے ساتھ ان کے کمرے میں رہنا، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اور میں اپنا کام نہیں کر لیتا، مومن نے اسے سمجھایا۔ پھر بابا سائی کہاں سوئیں گے؟
वो दूसरे कमरे में सोएंगे ना। अब बस मेरी जान, मुझे इजाज़त दो, मैंने किसी को अपनी फिल्म का ट्रेलर भी दिखाना है। आंख विंक करते वो कमरे से बाहर निकला, सिगरेट जलाई और अपने कमरे में चला गया। इसने ज़बत करते अपने कमरे में नापसंदीदा लड़की को देखा। अगर कोई और मौका होता तो वो इसे 1 मिनट अपने कमरे में बर्दाश्त ना करता, मगर ये इसकी मजबूरी थी। जब तक वह सारे राज ना जान लेता, इसे आलिया के आसपास रहना था। सिगरेट की कश लगाते वो इसके सामने बैठा। इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कहाँ थे? खैर छोड़ो, मेरा गिफ्ट तो मुँह दिखाई का। लाए दे मेरा गिफ्ट। अपनी मेहंदी से सजी हथेली मोमिन के सामने फैलाते इसने अपनी सुरीली आवाज़ में कहा। मोमिन ने सिगरेट का कश लगाते धुआं इसके चेहरे पर छोड़ा। इसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा। इसके खांसने की परवाह के बगैर नाजुक हाथ को पकड़कर मोमिन ने अपने सामने किया। सामने बैठी लड़की ने शर्मा कर नजर झुका ली। लड़की के मुंह से चीख निकली क्योंकि मोमिन दूसरे हाथ में पकड़ी सिगरेट का आध जला टुकड़ा इसके हथेली पे मेहंदी से लिखे अपने नाम पे रख चुका था। दर्द हो रहा है ना? तकलीफ हो रही है, जलन का एहसास भी हो रहा होगा ना? और मुझे सुकून मिल रहा है तुम्हें तकलीफ में देख के। मोमिन के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। ये क्या कर दिया तुमने? मेरा हाथ चला दिया। दिमाग ठीक तुम्हारा? जलन की वजह से इसने हाथ झटकते मोमिन को आपसे तुम तक पहुंचाने में देर नहीं लगाई। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं गुस्से में था, मैं समझा मेरे भाई के कातिल की बहन है। मोमिन ने इसका हाथ पकड़ते चेहरे पर शर्मिंदगी से जाते कहा, अच्छा आइंदा ख्याल रखेगा, इस मनहूस की जगह मुझे ना सजा दीजिएगा। तुम बेफिक्र हो मेरी जान, मैं ख्याल रखूँगा। मोमिन ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, अच्छा तुम चेंज करके सो जाओ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मैं थोड़ी देर में लौट आऊँगा। मोबाइल पर नजरें दौड़ाते मसरूफ अंदाज से कहते वो कमरे से जा चुका था। कहाँ फंसा दिया इन दोनों ने मुझे। आलिया सामी और वकार को कोसा। कहाँ रह गए थे तुम मोमिन? अपने कमरे में जा चुका है और वो किचन में है। सामे ने किचन के बाहर खड़े होकर फ़ोन कान से लगाया, दबी दबी आवाज़ में कहा, मैं इधर हूँ। सामे ने पीछे मुड़ के देखा तो वो वहीं था। अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया, इसे यहाँ से लेकर फ़ौरन निकलो। वैसे तो सब हवेली वाले अपने अपने कमरे में हैं, मगर फिर भी एहतियात लाजिम है। मैं चलती हूँ। सामे से हिदायत देती चलेगी क्योंकि इसका काम तो हो गया था। कलब, राफे ने पुकारा तो बोतल मुंह से लगाए पानी पीती कलब ने मुड़कर अपना नाम पुकारने वाले को देखा। इसकी शक्ल देखते ही कलब के मुंह से पानी का फव्वारा सीधा राफे के मुंह पर गिरा। सॉरी राफे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी राफे पे गिरने की वजह से वो शर्मिंदा हुई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कलब, क्यों? कलब ने उल्टा सवाल पूछा, क्योंकि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, ज़बरदस्ती लाई गई हो और कैद करके रखा है इन लोगों ने तुम्हें। राफे ने इसके करीब आते कहा, मैं अपनी मर्जी से आई नहीं थी, मानती हूँ, मगर मैं अपने शोहर के घर अपनी मर्जी से रह रही हूँ, ना कि ज़बरदस्ती। कलब ने चबा चबा के कहा, देखो तुम ये सब इन लोगों के डर की वजह से बोल रही हो ना, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। राफे बात करते करते कलब के हाथों को थाम गया। कलब, बहुत गुस्से से कलब को पुकारा गया था। दरवाजे की सिमत देखते कलब और राफे की रंगत उड़ी थी। कलब ने तो बाकायदा कांपते हुए अपने हाथ राफे से छुड़वाए। कलब, बहुत गुस्से से कलब को पुकारा गया था। दरवाजे की सिमत देखते कलब और राफे की रंगत उठी थी। कलब ने तो बाकायदा कांपते हुए अपने हाथ राफे से छुड़वाए। मोमिन, कलब के होंठों से बेख्तियार से नाम निकला। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मोमिन ने कलब के बाजू से पकड़कर राफे से दूर करते पूछा। वो मैं? मोमिन की उंगलियां कलब को अपने बाजू में धंसती हुई मालूम हुई। दर्द की शिद्दत से मुंह से अल्फाज ही नहीं अदा हो रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या कर रही थी कलम? मोमिन शाह। मोमिन ने अपना नाम साथ जोड़ते कदर सख्ती से पूछा। साथ राफे को भिगा किया कि कलब के साथ मोमिन शाह का नाम जुड़ा है। वो मैं अम्मा साई के लिए पानी लेने आई थी, मुझे नहीं पता ये कैसे आ गए, तो मैं तो इनसे बात भी नहीं करना चाहती थी, मगर ये खुद कलम ने एक ही सांस में सारी कहानी सुना डाली। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो साले साहब? अगर अपनी बहन से मिलने आए थे तो ऐसे चोरों की तरह आने की क्या ज़रूरत थी? दिन के उजाले में मरकजी दरवाजे पर भी खुद तुम्हें खुश आमदीद कहता, मगर तुम्हें इस तरह चोर दरवाजे से रात के इस पहर आने की ज़रूरत नहीं थी। मोमिन ने राफे को कलब से ताल्लुक़ याद दिलाया। तुम लोगों ने कलब को कैद करके रखा है, इसे डरा के रखा है, और मैं इसको तुम्हारी जहन्नम से निकाल कर ले जाऊँगा। चट्ठा पैगी ठंड, थप्पड़ खा ले, सुकून मिल गया। इससे पहले कि राफे कुछ और कहता, मुंह पर पड़ने वाले जोरदार थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद करा दी। वो बेयकीनी किसी कैफियत से कलब को देख रहा था, जिसके नर्म और नाजुक हाथों ने इसके गाल पर छाप छोड़ी थी। हैं, कलब ने मारा? और मैं सोच रही थी मोमिन ने मारा है। कितनी बार बोल चुकी हूँ आपको राफे भाई कि मुझे किसी ने कैद नहीं किया हुआ, मुझ पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, मैं अपने घर में हूँ, अपने शोहर के घर में, जो मेरे लिए साहिबान है। और क्या कहा आपने कि जहन्नुम में कैद हूँ? मैं तो आप तस्हीह कर लें कि जहन्नुम तो वो थी जहाँ सारा दिन काम करके आपकी अम्मी के ताने सुन के मार खा कर मुझे रूखी सूखी मिलती थी। मुझे इस जहन्नुम से रहाई मिल गई, अब मैं अपने घर में हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ।
कलब तुमने हमसे किसी को बताया नहीं, ना अपने बाबा को और ना ही किसी और को, चुपचाप मेरी माँ के जुल्म सहती रही तुम। राफे पे आज कलब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था, वो जिसकी तवक्का कम से कम वो अपनी माँ से नहीं कर सकता था। मोमन चुपचाप खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। कलब भी अब खामोश खड़ी थी। इन तीनों के दरमियान गहरी खामोशी थी। मुझे माफ़ कर दो कलब, मैं इन सबसे अनजान था और मैं अभी तुम्हारे लिए तकलीफ की वजह बना। राफे कलब के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा था। राफे भाई, आपकी कोई गलती नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। थप्पड़ क्यों मारे थे? मोमन तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम कलब के शोहर हो तो तुम इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दोगे। एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी, बोलो मंजूर है? मोमन ने मुस्कुराकर पूछा। आपकी हर शर्त दिलो जान से कबूल है, आप हुक्म करें। तो कल तुम आ रहे हो हमारे साथ खाना खाने? जी क्यों नहीं, ज़रूर। चलो फिर तुम्हें छोड़ देता हूँ बाहर तक, और कलब तुम मसाई के पास जाओ। कलब को मसाई के पास जाने का कहते हुए राफे को छोड़ने चल दिया। ये लो मुंह मीठा करो, खुशी की खबर लाया हूँ मैं। गुलाब जामुन दराब के मुंह में ठूंसते वकार ने कहा। मैं थूकता हूँ तुम्हारी इस मिठाई पर जो तुम किसी को नुकसान पहुँचाने की खुशी में बांट रहे हो, दराब ने थूकते हुए कहा। जो अभी हम तो बहुत खुश हैं, और वो पागल मोमिनी से तो कुछ खबर ही नहीं, इसके साथ हो क्या रहा है? वो तो किसी और को कसूरवार समझता है, अफसोस। मकान ने खबासत से कहा। तुम्हें लगता है तुम्हारे नापाक इरादों से कोई वाकिफ नहीं? तो ये तुम्हारी भूल है, तुम गलती पर हो, वो सब देख रहा है। दराब ने ऊपर की तरफ देखते कहा। कौन देख रहा है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं देख रहा। हम जो भी करें सिर्फ हमें पता है। एक नोवेल में पढ़ा गया जुमला बोलना चाहते हैं, और एक लाइन, ये लाइन मैंने वैसे भी कहीं भी पढ़ी थी कि अल्लाह दर हकीकत हमें ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से देखता है। मकार दराब की बात पे बुखलाए हुए इधर उधर देखते बोला, क्योंकि इसे डर लगने लगा कि वाकई कोई इसके मनसूबों से वाकिफ तो नहीं। तुम नहीं जानते हो? वो जो सब जानता है, जो रहम करने वाला है, वो सब जानता है कि कौन क्या कर रहा है। वो जालिम को इसके जुल्म के साथ निस्तो नाबूद करने वाला है, वो इंसाफ करने वाला है। वकार तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो किसी को मालूम नहीं, मगर तुम गलत हो। अल्लाह सब देख रहा है, वो तुम्हारा नापाक इरादों को जानता है। तो तुम मुझे अपनी बातों से डरा नहीं सकते, समझे? तुम यहीं सड़ोगे, तुम इधर ही मरोगे। वकार को पसीने आने लगे, डर की वजह से इसकी टांगें कांपने लगी, तो वहाँ से चला गया। तुमसे कहा था ना मैंने कि राफे तुम्हारा ही दामाद बनेगा। छुटकारा मिल गया हमें तो इस मनहूस से। अब तुम्हारी बेटी मेरे राफे की दुल्हन बनकर, मेरी बहू बनकर इस घर में आएगी। रक्षिंदा बेगम जो अपने भाई से बातों में मगन थी, सामने खड़े राफे को देखकर इनकी हिमाइयाँ उड़ी। राफे तुम कब आए? मैं तुम्हारी बात कर रही थी कि मेरा बच्चा फर्माबरदार है। रक्षिंदा बेगम ने बेटे के सामने बात संभालने की कोशिश की। वाह माँ वाह, अब मुझे मक्खन ना लगा, मैं सब जान गया हूँ जो भी तुमने किया। राफे ने तालियां बजाते ही इनको दाद दी। रक्षिंदा बेगम पहले ही फ़ोन बंद कर चुकी थी। हैरानी से बेटे को देखा। ऐसे क्या देख रही हैं? आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे ही दिया है ना। राफे ने इनके करीब आते कहा। क्या हो गया राफे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? माँ का एहतराम भूल गई हो तुम? रक्षिंदा बेगम ने आज पहली बार अपने बेटे की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? आपने क्यों किया ऐसा? आखिर क्या कसूर था कलब का जो आपने इस मासूम पे जुल्म किया, सिर्फ इसलिए कि मेरी शादी इससे ना हो? आपकी दिली तमन्ना पूरी हुई, मगर आपको बहुत जल्द आपकी बहू से मिलवाऊंगा, इंतजार कीजिएगा। राफे इनका सुकून पर बात करता अपने कमरे में जा चुका था। सबा चलो, आज से ये तुम्हारा ही घर है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इधर घराने लिखा है, 2 मरतबा मैंने पढ़ा, दोनों मरतबे। राफे अपनी दुल्हन का हाथ पकड़े घर लाया। रक्षिंदा बेगम के चेहरे की रंगत थी तब्दील होगी अपने बेटे के साथ दुल्हन बनी लड़की को देखकर। कौन है ये लड़की और तुम इसको यहाँ क्यों लाए हो? रक्षिंदा बेगम ने सबा को नज़रों में रखते अपने बेटे से सवाल किया। ये मेरी बीवी है, और बीवी ये मेरी अम्मी जान, मतलब तुम्हारी सास साहिबा है। रक्षिंदा बेगम के सवाल का जवाब देते इसने सबा से तारुफी करवा दिया। रक्षिंदा बेगम तो इसके जवाब पे गुस्से से पागल होने को थी। आखिर क्यों ना होती, इस बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से करवाने के लिए उन्होंने क्या गया पापड़ ना बेले थे, कितने जतन किए थे, और आज इनका बेटा किसी अजनबी लड़की को साथ लेकर बोल रहा ये मेरी बीवी है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो ना? तुम्हारा रिश्ता मैंने तुम्हारे मामू की बेटी से तय कर दिया था, और तुम इस लड़की से शादी करके आ गए हो। गुस्से से बेटे को घूरते उन्होंने आने वाले की परवाह करना भी गवारा ना किया। मुझे अंदाज़ा था आपके रिएक्शन का, मैं और सबा इसके लिए पहले से ही तैयार थे। आपने कोई ना कोई तमाशा ज़रूर करना है। राफे ने इनकी बातों का ज़रा असर ना लिया। रक्षिंदा बेगम का अपने बेटे के मुंह से सब सुनना इनके लिए अपने पाँव पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। चलो सुबह मैं तुम्हें हमारा रूम दिखा दूँ, फिर हमने कल मेरी बहन के घर भी जाना है। राफे तो ये सब कहकर चला गया था, मगर रक्षिंदा बेगम तो सदमे में चली गई थी। वो बेटा जिसने इनके सामने कभी उफ तक ना की थी, आज ना सिर्फ इन्हें बातें सुना गया था, बल्कि इतना बड़ा फैसला भी खुद ही करके शादी करके घर आ गया था। इन्हें
انہیں اب احساس ہو رہا تھا اگر وہ کلب کے ساتھ کچھ برا نہ کرتی، اس پر ظلم نہ کرتی تو آج ان کے ساتھ بھی یہ سب نہ ہو رہا ہوتا اور ان کو بھی آج اپنے بیٹے کی نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہوتا۔ غلطی جو کر چکی تھی اب ان کی سزا تو بھگتنی تھی ان کو۔ اگر کلب انہیں معاف کر دیتی تو ان کا بیٹا بھی ان کو معاف کر دیتا۔ یہ سوچ کر انہوں نے کلب سے معافی مانگنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ جب اپنے پہ آتی ہوں نا تبھی لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ دکھ درد کیا تکلیف لکھ کیا ہوتے ہیں، پہلے کوئی نہیں جانتا۔ تمہارا ولیمہ ہے جو اس طرح تیار ہو رہی ہو؟ عالیہ نے کچن میں ملازموں کے ساتھ کام کرواتی کلب پہ چوٹ کی۔ میرا بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں اس لیے مومن سائی نے کہا تھا کہ کھانا اپنی نگرانی میں تیار کروا لوں۔ کلب نے عالیہ کی باتوں کا برا منائے بغیر اسے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تمہارا بھائی تو قتل کرنے کے بعد سے غائب ہے اور مومن کے سامنے ٹسمے بھائے ہوں گے، پھر اس نے تم پہ رحم کھا کے اجازت دے دی ہوگی۔ سیب کی کاش منہ میں ڈالتے عالیہ نے کہا، پہلی بات میرے بھائی نے کوئی قتل نہیں کیا اور دوسری بات مومن سائی کے سامنے مجھے رونے کی ضرورت نہیں اپنی بات منوانے کے لیے۔ کلب میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ عالیہ کو سیدھا سیدھا جواب دے ڈالا۔ ارے واہ، تمہارے منہ میں زبان آ گئی، میں تو سمجھی تھی کہ تم بولتی نہیں ہو۔ عالیہ نے تالیاں بجاتے اس کے گرد گھومتے کہا۔ جب لوگ اپنی حد سے اور قد سے نکل کر اپنی باتیں کرنے لگے تو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ کلب نے اس کے انداز کو دیکھتے بغیر ڈرے کہا، تمہیں تو بہت جلد میں مومن کی زندگی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکوں گی، پھر پوچھوں گی کیسے زبان چلاتی ہو تم میرے سامنے۔ عالیہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، وہ تو دیکھ لیں گی کون کس کو نکالتا ہے اور کون اور پوچھتا ہے، وقت سے پہلے انسان کو بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کلب عالیہ کو جاتے ہوئے جواب دینا نہیں بھولی۔ یہ شروع سے ہی لڑکی کیا کہتے ہیں انوسنٹ دکھائی تھی، لیکن اتنی ڈرپوک نہیں دکھائی تھی، بہت زیادہ نہیں، مجھے کہیں کہ ایسا فیل نہیں ہوا کہ بچکانی حرکتوں والی نہیں دکھائی گئی تھی، حالانکہ اس کی ایج کم تھی۔ کلب تم نے بتایا نہیں میری پسند کیسی ہے؟ رافع نے آنکھ مارتے ہوئے کلب سے پوچھا۔ ارے رافع بھائی، آپ کی پسند تو لاجواب ہے، ماننا پڑے گا۔ کلب نے ہنستے ہوئے صبا کو دیکھتے کہا، اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر چکے ہوں تو ہم بھی ادھر ہی موجود ہیں، ذرا ہم دونوں پہ نظر کرم کر دیں۔ مومن نے معصوم شکل بناتے باتیں کرتے کلب اور رافع سے شکایت کی۔ مومن کی بات پر باقی تینوں کا بھی کہکا گونجا۔ رافع اور صبا مومن کی حویلی میں کلب کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار کے گھر واپس آئے۔ صبا کی تو کلب سے اچھی دوستی ہوگی، صبا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ کیا ہوا مومن، تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عالیہ نے مومن کو خوش دیکھ کر پوچھا۔ عالیہ میں آج واقعی بہت خوش ہوں، اتنا خوش کے بیان سے باہر۔ بھائی تو پوچھ رہی ہوں، بتائے نا صحیح آخر بات کیا ہے؟ مجھے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے اور کلب کے بھائی کا بھی، کہ وہ کہاں ہے۔ مومن کے الفاظ نے گویا عالیہ پر بجلی گرا دی تھی، اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے گئے تھے۔ مجھے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے اور کلب کے بھائی کا بھی، کہ وہ کہاں ہے۔ مومن کے الفاظ نے گویا عالیہ پر بجلی گرا دی تھی، اس کے چہرے پر کئی رنگ آ گئے تھے۔ تو دراب نے آپ کے بھائی کا قتل نہیں کیا؟ عالیہ نے سوال کیا۔ ہاں، دراب نے میرے بھائی کو نہیں مارا، وہ تو میرے بھائی کا دوست تھا، اس کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ مومن نے خود پر پرفیوم چھڑکتے جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قاتل کون ہے اور دراب کدھر ہے؟ عالیہ نے خود پر قابو پاتے پھر سے سوال کیا۔ دراب کا تو پتہ چل گیا ہے، مگر قاتل کے بارے میں دراب ہی بتا سکتا ہے۔ مومن نے عالیہ کے چہرے پر خوف کے سائے لہراتے دیکھ کر کہا، مگر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہیں تو پسینہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی اس موسم میں؟ نہیں تو میرے سر میں تھوڑا درد تھا تو اسی وجہ سے۔ جب بھی دونوں بہنوں کو پسینہ آتا ہے ان کے سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ ماتھے سے پسینے کی بوندیں صاف کرتے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، مجھے جلدی پہنچنا ہے ادھر۔ مومن جا چکا تھا مگر عالیہ کا سکون تباہ کر گیا۔ عالیہ فوراً سامیہ کے کمرے کی طرف دوڑی تاکہ وہ وقار کو بتا سکے، سامیہ کدھر، میرا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یوں سمجھو ہماری بساط الٹنے والی ہے۔ عالیہ نے آتے سامیہ کے سر پر بم پھوڑا۔ ارے کیا ہوا، کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گئی وہ لڑکی؟ خیر ہے، اور کیا غلط ہو گیا، کون ہماری بساط الٹنے والا ہے؟ سامیہ نے بھی سانس لیے بغیر سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ آپ جلدی سے وقار بھائی کو کال کریں، مومن کو سب پتہ چل گیا ہے، وہ اس ٹھکانے پر گیا ہے جہاں پہ وقار نے دراب کو قید کیا۔ عالیہ نے پھولی سانسوں سے بات مکمل کی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ یہ سب کہیں تمہاری وجہ سے تو نہیں؟ سامیہ تو خود ڈر کی وجہ سے نیلی پیلی ہو گئی۔ نہیں آپی، مجھے نہیں پتا کیسے معلوم ہوا اسے، مگر ابھی تک اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ سب ہم نے کیا ہے۔ اگر وہ دراب تک پہنچ گیا تو اسے سب معلوم ہو جائے گا۔ آپ جلدی سے کال کریں وقار کو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سامیہ نے فون کر کے وقار کو سب بتا دیا اور وقار بھی اس جگہ کی طرف روانہ ہو گیا جہاں انہوں نے دراب کو رکھا ہوا تھا۔ اسے یہ خبر ہی نہ تھی کہ کوئی اور بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہاں مومن، وقار کو ابھی کسی کی کال آئی ہے، وہ خوفزدہ تھا اور گاڑی لے کر شہر کے حصے کی طرف جا رہا ہے جدھر تعمیرات کا کام جاری ہے۔ علی نے مومن کو کہا، کیا مجھے پتا ہے اسے کیا بولا گیا ہے اور تم بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کرنا،
दराब को, और तुम्हें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, पुलिस को कॉल कर दी थी ना, वो तुम्हारी गाड़ी से बस 2 मिनट की दूरी पर हूँ। मोमिन ने हिदायत दी। मोबाइल पर मैसेज शून बजने पर वो अली को एहतियात करने का कहकर अपने व्हाट्सएप पे आने वाली वीडियो ओपन कर चुका था, जिसमें आली और सामिया के चेहरों के साथ आवाज़ें भी साथ साफ सुनाई दे रही थी। इनकी बातों से पता चल रहा था कि मोमिन के भाई के कत्ल में इनका भी बड़ा हाथ है। शाबाश मेरी शेरनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मोमिन ने कलब को दिल ही दिल में दाद दी, जिसने इन दोनों बहनों की वीडियो बनाकर भेजी थी, जो वो लोग सबूत के तौर पर अदालत में पेश करने वाले थे। वाह भाई, कलब तो चालाक हो गई है। एक वो भी कलब थी जो आहिस्ता आहिस्ता चलाक हुई थी। चलाक नहीं, लाइक वो तो ही नहीं थी, ये तो बाकी चलाक हो गई। वकार ने कमरे का दरवाज़ा खोल के अभी कुर्सियों से बंधे हुए बेहाल दराब को खोलने के लिए हाथ बढ़ाए था कि खटके पे पीछे देखा। अली, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक पल को वकार को लगा सब खत्म। मैं आपको दाद देने आया था कि बहुत ही अजीम काम किया है आपने अपने बहनोई को मार के, बहुत ही अजीम काम। अब तो आपको सब कुछ मिल गया होगा, आपकी वजह से कितनी जिंदगियां दांव पर लगीं, अब आप खुश होंगे। अली ने क्लैपिंग करते हुए कहा। दराब तो आज मरेगा ही, मगर तुम्हारी मौत भी तुम्हें यहाँ ले आई है। अली, अब तुम भी नहीं बचोगे। वकार ने पिस्टल का रुख अली की तरफ करते कहा। रुक जाओ वकार, वरना हम गोली चला देंगे। इंस्पेक्टर साहब ने वकार को ट्रिगर दबाते देख तनबीह की। पुलिस, वकार के मुंह से निकला। वकार ने ट्रिगर दबा दिया। कमरे के अंदर गोलियों की आवाज़ गूंज उठी थी। एक गोली मोमिन का बाजू चीरती हुई निकल गई, जो अली को लगने वाली थी, मगर मोमिन ने अली को परे धकेल के खुद पे ले ली, और इंस्पेक्टर की पिस्टल से निकलने वाली गोली ने वकार के दिल के आर पार होगी, और वो वहीं दम तोड़ गया था। इसकी रूह परवास कर गई थी। मुजरिम को सजा मिल चुकी थी। मोमिन, तुम ठीक हो? तुमने ऐसा क्यों किया? लगने देते मुझे गोली, मेरे सामने क्यों आए? मोमिन ने अली ने मोमिन के बाजू से बहते खून को देखते पूछा था। मैं ठीक हूँ, तुम लोग दराब को हॉस्पिटल पहुँचाओ जल्दी, इसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही है। मोमिन ने कुर्सी पर झूलते वजूद की तरफ इशारा किया। लाश को कब्जे में करो और जख्मियों को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ। इंस्पेक्टर साहब ने अपनी टीम को हिदायत दी। दराब की हालत के पेश नज़र इसे एडमिट कर लिया गया था, और मोमिन के बाजू को चूंकि गोली छूकर गुजरी थी तो इसकी ड्रेसिंग कर दी गई थी। इंस्पेक्टर साहब से बात करते मोमिन इनके साथ ही हवेली की तरफ रवाना हुआ। सामिया को अपने बेटे का गला घूंटते देख कलब फौरन मोमिन को कॉल मिलाई, और साथ साथ इस्मान को छुड़वाने की, मुबशर नाम था उसका, मुबशर को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। सामिया, ये क्या कर रही हैं? ये तुम्हारा अपना बेटा है, तुम इसे क्यों मार रही हो? तुम एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? छोड़ो इसे। फोन के स्पीकर से कलब की दूसरी आवाज़ कलब की आवाज़ के साथ आई थी ऐसी कुछ बच्चे की घटी घटी आवाज़ मोमिन और इंस्पेक्टर बखूबी सुन सकते थे। हवेली पहुंचते मोमिन अंदर की तरफ दौड़ा। लेडी पुलिस ऑफिसर भी पहुंच चुकी थी। उन्होंने आलिया और सामिया को काबू करना चाहा। सामिया को तो पकड़ लिया गया, मगर आलिया ने इससे पहले ही खुद को गोली मार ली थी। मोमिन ने कलब और उस्मान को मुबशर को अपने सीने से ऐसे लगाया जैसे कोई बच्चा अपना गुमशुदा खिलौना मिलने पे सीने से लगा लेता है कि फिर से गुम ना हो जाए। सामिया और वकार को अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी। वकार तो मर नहीं गया था, उसके दिल पे 2 गोलियां नहीं लगी थी। वो किधर हो? क्योंकि इन पे कत्ल का जुर्म साबित हो चुका था। दराब ने गवाही दी थी कि मोमिन के भाई को कत्ल करने वाला वकार ही था, और वकार की बहन सामिया भी अपने शोहर को कत्ल कराने की साजिश में शामिल थी। अल्लाह माफ़ करे, दौलत देखो चीज़ कैसी है, बंदा बंदे को नहीं देखता। मेरे बाबा कहते हैं बंदा बंदे को नहीं देखता। ना सिर्फ ये, बल्कि सामिया ने भी ये कबूल किया था कि इसने जहर देकर अपनी सास और अपने बेटे का गला घोंट कर मारने की कोशिश भी की। इस तरह मुजरिम को सजा सुना के मकतूल को इंसाफ दिलाया गया था। एक लालची औरत ने अपने लालच में मोहब्बत करने वाले शोहर को ही खो दिया था, अपनी हरी भरी खुशहाल फैमिली का शरीजा बिखेर के रख दिया था। जुल्म खत्म हो जाता है, जुल्म मिट जाता है, और जालिम का चेहरा बेनकाब हो जाता है। मोमिन को अंदाज़ा हो गया था कि जो हमें नज़र आ रहा होता है या दिखाया जा रहा होता है वो कहानी का एक रुख होता है। कहानी का दूसरा रुख भी हकीकत हो सकता है। जल्दबाजी में इंसान अपने आप पे काबू नहीं पा सकता, वो किसी और की सजा बेगुनाह को दे बैठता है। मोमिन ने कलब से भी माफ़ी मांग ली थी और इसे इज्जत से दोबारा धूमधाम से रुखसत करवा के अपने घर ले आया था। मुबशर को भी इन दोनों ने अपना बेटा बना लिया था। इधर उस्मान ही बार बार लिखा आ रहा है, लेकिन मैं मुबशर ही पढ़ी हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मुबशर लिखा आ रहा था। हवेली की रौनक बहाल हो गई थी। सामिया की सूरत जो असीब का साया हवेली पर था वो अब ख़त्म हो चुका था। अब हवेली में मुबशर की शरारतें, कलब की हंसी और मोमिन की मुस्कुराहट के साथ अम्मा सईद और हैदर शाह की दुआओं का राज था। इधर दराब ने भी शादी कर ली थी। राफे और सबा भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थे। रुखसंदा बेगम ने भी कलब से अपने किए की माफ़ी मांग ली थी। इस तरह एक बनी होने वाली लड़की को ससुराल में एक इज्जत वाला मुकाम मिला था, मोहब्बत मिली थी, शफकत और दुआओं का घना साया मैसर आया था। मुश्ते गबार, कभी शाखों सब्ज बर्ग पे, कभी गूंचाए गुलो खार पे, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसले बहार पे। मुझे देना गेज़ की धमकियाँ, गिरे लाख बार ये बिजलियाँ, मेरी सल्तनत यही आशियाँ, मेरी मलकियत यही चार पर। जिन्हें कही ये इश्क की वसीयतें, जो है ख़ास हुस्न की अज़मतें, ये उसी के कलब से पूछिए जिसे फ़ख्र हो गमे यार पर। मेरे अश्क के खून की बहार है कि मुर्ग के गमे यार है, मेरी शायरी भी निसार है, तेरी चश्मे सहर नगार है। अजीब
عجب انقلاب زمانہ ہے، میرا مختصر سا فسانہ ہے، یہی اب جو پار ہے دوش پہ، یہی سر تھا زو ناوے یار پہ۔ یہ کمال عشق کی سازشیں، یہ جمال حسن کی نازشیں، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں میری ایک مشتے کپار پر، میری سمت سے جو اسے اے صبا یہ پیام آخر غم سنا، ابھی دیکھنا ہو تو دیکھ جا کہ خزاں ہیں ابھی بہار پر۔ یہ فریب جلوہ ہے سر بصر مجھے، ڈر یہ ہے دل بنچر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہیں چند نقش و نگار پر۔ میں رہی درد سہی مگر مجھے اور چاہیے کیا جگر، غم یار میرا شفیع تھا میری محفر فیتا غم یار پر۔ جگر مراد آبادی۔ آئی نو کہ اس میں ہم سے بہت ورڈ غلط پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم اٹکے نہیں تھے، اگر ہم رکے نہیں، سوری اگر ہم رک جاتے تو ریکارڈنگ کٹ کر کے پھر کرنا پڑتا، کیونکہ اکثر جب ہم غزل پڑھتے ہیں نا تو پہلے ہم اس کی، ویسے تو ہم اکثر غزلیں اپنی سسٹر کو اپنی مدر کو سناتے ہی رہتے ہیں اور بہت کم ہی ہم ان میں لائک اٹکتے ہیں، لیکن اکثر جو شاعر نا، رائٹر سے زیادہ نا شاعر لائک اپنی ورڈنگ کو بہت ٹف یوز کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، پرسنلی ایسا لگتا ہے، تو اس وجہ سے میں پہلے ایک بار پڑھتی ہوں اور پھر اس کو سناتی ہوں، لیکن اس ٹائم میرا مطلب لائک ٹائم اوور ہو چکا ہے، بہت ٹائم ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے نا ایسی ویسی پڑھتی ہی بھائی، معذرت ہے آپ لوگوں سے۔ خیر غزل ہی تھی، میں نے ناول تو ٹھیک ہی پڑھا ہے، اور جو اٹکی ہوں وہ رائٹر نے مطلب لائک کئی کئی جگہ پہ مسٹیک کی ہوئی تھی، بٹ ناول کافی اچھا تھا۔ ناول سے 2 لیسن حاصل ہوئے تھے، اور ایک تو دولت میں لالچ کا تھا، لالچ بری بلا ہے، لائک یہی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، اور دوسرا یہ تھا کہ جو جیسا دکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو، انسان کو پہلے تفتیش کرنی چاہیے، پرکھ کے سوچ بچار کر کے پھر لائک کسی کو سزا دینی چاہیے، کسی کو نام بھی تب بھی دینا چاہیے میرے خیال میں۔ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا لازمی بتائیے گا۔ پچھلا جو ناول تھا کیا نام تھا اس کا، مجھے یاد بھول گیا ہے، اوقات، وہ بھی نیو ناول تھا۔ پھر اس سے پچھلا ناول تھا زرش نور کا اور دھانی آنچل، وہ بھی میں نے نہیں پڑھا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پڑھا ہے، چینل پہ اپلوڈ کیا تھا، لیکن نہیں میں نے نہیں پڑھا، مجھے اچھے سے یاد ہے، تو وہ بھی نیو تھا۔ اور یہ ناول جو تھا نا یہ اولڈ تھا ناول، میں نے اسے پارٹ میں ریڈ کیا تھا، لیکن اب میں نے اس کو کمپلیٹ ریڈ کیا ہے، تو کچھ لوگوں نے ویسے نہیں پڑھا ہوگا کیونکہ میں نے پارٹ میں ریڈ کیا تھا، اور پارٹ میں تب اتنا زیادہ نہیں چلتا تھا۔ اچھا، تو اس کے علاوہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو میں نے کہا تھا کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کو دیکھیے گا، اس میں ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے اور آپ لوگ کمنٹ میں بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی دن مختص کریں جب ہم آپ سے لائیو گفتگو کریں تھوڑی سی۔ چلتے ہیں، ختم شود اپنا، چلیں ایک شعر سنا کے جاتے ہیں، غزل میں سے ہی تھا۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔